جی السلام علیکم، مائی نیم از شمشیر خان نیازی اینڈ ویلکم ٹو دا اندر ایپیسوڈ آف کراس بار پوڈکاسٹ، جس میں ہمیشہ سے ہم نے فٹ بال کو بات کرنے کا امپورٹنس دی ہے. اور میں کوئی زیادہ بڑا انٹروڈکشن نہیں دینا چاہتا. آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ آلریڈی میرے پاس 2-3 دفعہ پوڈکاسٹ پہ آ چکے ہیں اور ہم نے ان سے فٹ بال کے حوالے سے بات کی ہے, جو وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان حوالے سے بات کی ہے. اور آج بھی ہم ان سے ریلیٹڈ جو فٹ بال ایکٹیویٹیز ہیں اس سے ریلیٹڈ ہی بات کریں گے, بٹ ذرا ایک ڈفرینٹ انداز میں. بہت لمبا انٹروڈکشن دوں گا. میرے ساتھ اذان بھائی بالکل ہمارے ساتھ ہیں, اور اذان بھائی بڑے ولنگ تھے اس پوڈ کاسٹ کے لیے, اور میں خود ان سے زیادہ ولنگ تھا, بٹ کچھ سچویشن کچھ اس قسم کی تھی اور کچھ مصروفیت اس قسم کی تھی دونوں کی, جس کی وجہ سے ہم جلدی نہیں کر سکے. بٹ میرا خیال ہے کہ یہ جو اب ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, دس از دی رائٹ ٹائم, جس ٹائم پہ یہ والی باتیں کرنی چاہیے تھیں جو کہ بڑی ضروری ہیں. میرے بھی کچھ پرسنل سوال ہیں, میں بھی اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا تھا, اور عوام کے تو سوال ہیں ہی ہیں. اذان بھی آپ کو پتہ ہے میں جس اکیڈمی میں ٹریننگ دیتا ہوں نا, وہ بچے مجھے پتہ کیا کہتے ہیں آپ نے اذان بھائی کا کب کرنا ہے پوڈ کاسٹ. میں تو ان کو کر لیا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ لیٹسٹ پوڈ کاسٹ. تو وہ کافی جو عوام ہے وہ آپ کی زبانی بھی سننا چاہتی ہے, کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑا بگ ہٹ ایونٹ کروایا اپنا LST12, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا بگ ہٹ ہے. اسپورٹس کا ایونٹ ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ایک اسپورٹس کا ایونٹ ہے, اور اس میں اتنے لوگ آتے ہیں, دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں, ایون کہ لاہور کی بہت زیادہ عوام جو پارٹیسپیٹ کرتی ہے. اور سب سے بڑی بات, آپ نے مختلف کیٹیگری اسپورٹس کی انٹروڈیوس کروائی ہیں. آپ نے پیڈل ٹینس اس بار انٹروڈیوس کرائی ہے, جو کہ ماڈرن ورلڈ میں ایک امپورٹنٹ اسپورٹس بن چکی ہوئی ہے, الانگ سائڈ فٹ سال اینڈ والی بال, کرکٹ وغیرہ کے ساتھ ساتھ. آپ نے کرکٹ کا دوسرا ایڈیشن بھی کرایا, جو کہ میں نے دیکھا ہے آپ کا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ آپ نے 5 دن کا ایونٹ کروایا. میں 5 دن وہاں پہ اویلیبل تھا, اور پورا ٹائم میں نے دیا, اور میں نے ایک چیز وہاں پہ دیکھی. تو میرے بھی اپنے پرسنل سوالات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے, اور کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں, ان پہ بھی لیٹر آن ہم بات کریں گے. اچھا اذان بھی, سب سے پہلا سوال کہ کیسا رہا آپ کا LST12؟ دیکھیں LST12 بائی فار ابھی تک کا سب سے لارجسٹ ایونٹ ہمارا رہا ہے, جس میں ہماری اسپورٹس بھی سب سے زیادہ تھی, کیٹیگریز بھی سب سے زیادہ تھیں, اور ہماری ٹیمز بھی بہت زیادہ تھیں, اور ٹیمز کی ایکسپیکٹیشنز سے بھی زیادہ ہمیں اچھا رسپانس آیا. تو وی ور ویری گریٹفل ٹورڈز ایوری ٹیم جس نے پارٹ لیا اس ایونٹ کو سکسیزفل بنانے میں, اور سارے ہی وینڈرز آبویسلی جن سب نے. اور بڑا میجر رول ہوتا ہے اکیڈمیز کا, جو پروموٹ کرتی ہیں اپنے بچوں کو پارٹ لیں اس ایونٹ میں, اور انہی کے تھرو ہماری جو انڈر ایج کیٹیگریز ہیں وہ بڑی سکسیزفل ہوتی بھی ہیں. اس دفعہ ہم لوگوں کے پاس جو اوور آل ساری اسپورٹس کا ٹیمز کا نمبر تھا اٹ واز ابو 500 ٹیمز. اور ہم لوگوں کو سب سے اچھا رسپانس, تھینک یو سو مچ اوپنلی ٹو کراچی, وی ہیڈ 92 ٹیمز کمنگ ان فرام کراچی جسٹ ان فٹ سال. اچھا, تو اس کے علاوہ بھی کسی کیٹیگری کی ٹیمز آئی ہیں؟ ڈراسٹک نمبر, ہاں جی, پیڈل میں بھی ہمارے پاس آئی ہیں, لیکن پیڈل کیونکہ ہمارا پراپرلی فار دا فرسٹ ٹائم ہوا, جس میں ہم لوگوں نے ابھی تک پاکستان میں کوئی ایسا ٹورنامنٹ نہیں ہے جس میں اتنی زیادہ کیٹیگریز ہوں جتنی ہم نے پیڈل میں ڈیوائڈ کی. اور ہمارے پلیئرز کو اور پارٹیسپینٹس کو کیٹیگریز بڑی پسند بھی آئیں, کیونکہ ان میں بڑا کیٹیگوریکلی ڈیفائنڈ تھا کہ کون پلیئر کس کیٹیگری میں کھیل سکتا ہے. اور کوشش ہماری طرف سے یہی تھی کہ سارے پراپر کیٹیگریز میں ہی کھیلیں. 1-2 ٹیمز کو ہمیں ڈسکوالیفائی بھی کرنا پڑا جو غلط کیٹیگریز میں انرولڈ تھیں, تو ہم نے فیئرنیس کی پوری کوشش رکھی, اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک پیڈل سے بہت اچھا رسپانس ہے ہم لوگوں کو. اینڈ بلکہ پیپل آر آسکنگ فار دا نیکسٹ ایڈیشن. اور پیڈل ایک ایسی اسپورٹ ہے, فٹ سال تو ہمارا LST میں اس طرح کہ اینول ہوتا ہے اینڈ پیپل ویٹ فار اٹ. پیڈل ایک ایسی اسپورٹ ہے کہ اس کا لاہور میں اسپیسیفکلی ایک ایسا کلچر بن چکا ہے کہ ایوری ادر منتھ ادھر اس کے کوئی بڑا ٹورنامنٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو پیپل آر ایکسپیکٹنگ فرام اس کہ ہم بھی ابھی بڑے ٹورنامنٹ, اور اس کی آڈینس بھی بڑی خاص, ایک الگ آڈینس. ہاں جی بالکل, وہ بڑی ڈیسنٹ آڈینس. اور بلکہ خیر ساری اسپورٹس کی آڈینس انتھوزیاسٹک بھی ہوتی ہے, پیشنیٹ بھی ہوتی ہے, تو اسی طرح پیڈل کی بھی ہے. تو وہ ہم سے ایکسپیکٹ کریں, ہم لوگ کچھ پلان کریں گے, لیکن آبویسلی وی کی ناٹ ڈو اٹ ایوری ادر منتھ, کیونکہ ایونٹ جو ہے ہمارا اس کا چام ہی یہ ہے کہ وہ اینول ایونٹ ہے, اینڈ پیپل ویٹ فار اٹ تھرو آؤٹ دی ایئر. اور باقی یہ کہ ہم لوگوں کا مطلب میگا کو بھی تھینک یو ہے کہ جتنی میکسیمم پاسبل ہیلپ وہ ہمیں کر سکے انہوں نے کی. ہمارے پاس اس دفعہ فوڈ اسٹالز میں ورائٹی بھی تھی, ہم لوگوں کے پاس ویسے فن ایکٹیویٹیز بھی بچوں کے لیے کافی زیادہ تھیں, اور وینیو بھی آبویسلی ایوری ایئر گیٹس بیٹر اینڈ بیٹر ٹو میک اٹ مور فیسیلیٹیٹنگ. اچھا, میں نے بھی سنا ہے کہ ہم بات چیت کر رہے تھے کہ ایونٹ جب ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ تھے, تو میں نے یہ فگر سنا ہے, نمبر سنے ہیں کہ 1100 لوگ کراچی سے صرف لاہور اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے آئے ہیں. تو یہ نمبرز ٹھیک ہیں؟ سر دیکھیں, نمبرز میں نے ہی کیلکولیٹ کیے تھے, اور بات یہ ہے کہ نا آپ ایگزیکٹ نمبر تو کبھی بھی نہیں بتا سکتے, کیونکہ آڈینس بھی ہوتی ہے, پلیئرز بھی ہوتے ہیں. ہم نے ایک ایوریج
ہمارے پاس نمبر آف ٹیمز ایگزیکٹ تھیں, تو ہم نے پارٹیسپینٹس کا ایوریج ایک نمبر نکال کے اس سے ملٹیپلائی کیا تھا. تو اف اٹس ناٹ 1100 اٹ ول بی 1000 یا پھر 1300. اس سے اوپر نیچے نہیں ہوگا. تو پلس مائنس 100 لوگ, اس سے اوپر نیچے نہیں ہوگا. بہت بڑا نمبر ہے یہ بھی, بہت بڑا نمبر ہے. اور اذان بھائی مجھے بتائیں کہ یہ جب لوگ یہ جو بچے جو ٹیمز آتی ہیں کراچی سے, لاہور ہیں یا ڈفرینٹ شہروں سے اور شہروں سے بھی ٹیمز آئی ہیں, تو ان کو اکوموڈیشن دینے کی بھی ذمہ داری آپ کی یا خود اپنے اون پہ کرتے ہیں؟ نہیں سر, وہ اپنے اون پہ کرتے ہیں کیونکہ آبویسلی وی آر اے پرائیویٹ ایونٹ نا, تو ہم لوگوں کے بھی ایک لمیٹڈ بجٹس ہوتے ہیں. اور اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں, کسی کو بھی تک کوئی اعتراض نہیں. اور ہم لوگ یہ چیز پہلے ہی انفارم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی رجسٹریشن فیس بھر دے اور اس کے بعد ہم انہیں کہیں کہ ہمارے پاس فار دا فرسٹ ٹائم ایک ٹیم اس دفعہ کوئٹہ سے بھی آئی ہے. تو کوئٹہ سے آنے کے بعد وی ہیو کورڈ آل پاکستان اب اوور آل اپنے ایونٹس میں, کہ کوئٹہ ہی رہ گیا تھا جہاں سے ابھی تک ہمارے اور کس شہروں سے ٹیمز آئی ہیں؟ ہمارے پاس گلگت سے آئی ہیں, ہمارے پاس کردو سے ٹیم آئی ہے, ہمارے پاس فیصل آباد, بہاول نگر, شیخوپورہ, سیالکوٹ, ہاں ہمارے پاس وہ ٹنڈو سندھ ایک جگہ ہے وہاں سے بھی آئی ہیں, حیدرآباد سے بھی ٹیمز آئی ہیں ہمارے پاس, اور کراچی سے تو اتنی آئی ہیں کہ اس دفعہ میرا خیال ہے لاہور کی ایکولی اس سے زیادہ چلی گئی تھی ٹیمز. تو اذان بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے LST12 اتنا بڑا ایڈیشن آپ نے کروایا ہے, کیا آپ کو اور آپ کی ٹیم کو لگتا ہے کہ نیکسٹ LST جب آپ کروائیں گے تو یہ جگہ چھوٹی ہے اس ایونٹ کے لیے؟ دیکھیں, ایونٹ آپ جتنا بڑا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, اور جگہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں کتنی کچھ اسپورٹس کی جگہیں آپ کی گورنمنٹ نے یا آپ کی پرائیویٹ لوگوں نے بنا دی ہیں. تو فار ناؤ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت پورے لاہور میں کوئی بھی ایسی جگہ ہے جو اس سے بہتر اس ایونٹ کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. کوئی بھی نہیں ہے اس وقت نا کہ جو اس جگہ سے بہتر ہمارے ایونٹ کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. تو جب تک کوئی اور بہتر جگہ نہیں آتی تو ہم لوگ اس کو اسیس کر ہی نہیں سکتے. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ کہ دے ہیو بین سو کائنڈ ٹو اس ایوری ٹائم اینڈ سو ہیلپ فل ٹورڈس اس میگا ارینا کہ ہمیں کوئی گلا بھی نہیں نظر آتا کہ ہم جس وجہ سے اس لوکیشن کو چینج کر. دیکھیں وہ ایوری ایونٹ, اگر ہم پچھلے ایونٹ سے اگلے ایونٹ میں کچھ سیکھتے ہیں تو ہر کوئی سیکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ہر چیز پرفیکٹلی کر رہا ہے. تو وہ ہر کوئی پچھلی دفعہ سے سیکھ کے اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے. وینیو بھی بہتر ہوتا ہے, ایونٹ بھی بہتر ہوتا ہے, ٹیمز بھی بہتر آتی ہیں. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. اذان بھائی میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے بڑے واضح طور پہ کہ جب میری آپ سے لاسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ ہوئی تھی اس پہ ایک جو ہمارا مین ایشو تھا بات کرنے کا وہ یہ تھا کہ کئی ٹیموں کو اور ان کے کوچز کو اعتراض ہے کہ جی انڈر ایج بچہ جو ہے وہ اوور ایج کیٹیگری میں کھیل رہا ہے, اوور ایج کیٹیگری والا بچہ جو مطلب کہ ایج کی دھاندلی ہو رہی ہے. اس بار میں نے پرسنلی دیکھا کہ آپ نے بڑا اسٹرکٹ رکھا ہے کہ جی بچوں کے اسمارٹ کارڈ وغیرہ جو لیس دین 18 ایئرز بچے ان کے اسمارٹ کارڈ آج کل گورنمنٹ انٹروڈیوس کرواتی ہیں, پیرنٹس کو چاہیے وہ بنوا لیں. جن بچوں کا نہیں ہے ان پیرنٹس کو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کا کارڈ بنائیں, کیونکہ بہت سے ایسے بچے تھے جن کے پیرنٹس نے ابھی تک ان کا اسمارٹ کارڈ نہیں بنوایا. ایک یہ میں نے ایڈوائس کرنی تھی. سیکنڈلی آپ لوگ برتھ سرٹیفکیٹس جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے لیکن بے فارم وغیرہ دیٹ از اے سیپریٹ ٹاپک. تو اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے ایک انیشیٹو لیا کہ یار ایج کیٹیگری کو کہ ایج کی دھاندلی نہ ہو تو ہم ان کی چیکنگ رکھیں, تو کس حد تک آپ کو اس میں مشکل آئی یا مشکل آئی بھی یا نہیں آئی؟ اور میں نے کئی پیرنٹس کے منہ سے یہ سنا ہے آپ کے ٹورنامنٹ کو برا بھلا کہتے ہوئے جب آپ ان کو کہتے تھے کہ بھائی ہم نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہے ایک چیز کے بارے میں کہ بچے کی ایج چیک ہوگی تھرو اسمارٹ کارڈ, برتھ سرٹیفکیٹ یا اینی ادر اسکول آئیڈینٹیفیکیشن, تو پیرنٹس نے بڑا اعتراض کیا. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب دیکھیں ہمارے ایونٹ کی ڈیٹ تھی 27 اکتوبر یا 28 اکتوبر, اور ہم نے فرسٹ ویک آف اگست میں یہ چیز انفارم کر دی آن آر پیج جس پہ سارے جس کے تھرو رجسٹریشن کرا رہے ہیں کہ اپنے اسمارٹ کارڈز یا پاسپورٹس اوریجنل ہارڈ کاپی ریڈی کرا لیں. اسمارٹ کارڈ بننے میں لگتا ہے 1 ہفتہ, پاسپورٹ بننے میں لگ جاتا ہے 1 مہینہ, اگر آپ لیٹ بھی کر لو نا تو 1 مہینہ لگ جاتا ہے. ساری ٹیمز کو انفارم کیا, بار بار وہ سٹوری اپلوڈ کی, بار بار. دیکھیں لاسٹ ایئر ہم پہ یہ ایلیگیشن لگی تھی کہ ہم لوگ جو ڈاکیومنٹ چیک کرتے ہیں اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے, وہ بے فارم لوگ ایڈٹ کر کے لے آتے ہیں, یہ کر کے لے آتے ہیں, وہ کر کے لے آتے ہیں. تو تب بھی میں نے آپ کو یہ بیٹھ کے کہا تھا کہ دیکھیں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اوریجنل ڈاکیومنٹ چیک کر سکتے ہیں جو کہ اسمارٹ کارڈ, آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ ہو. لیکن اگر کسی نے نادرا کے دفتر سے یا پاسپورٹ آفس سے اس میں اپنی ایج پیچھے کرائی ہوئی ہے نا, تو پاکستان کی کرپشن ٹھیک کرنا ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے. ہمارا کام ہے ایونٹ کرانا, اور ایونٹ میں جتنی میکسیمم پریکاشنز ہم لوگ لے سکیں وہ لینا. تو ہم لوگوں نے اس دفعہ وی ور ریڈی کہ ہم لوگوں سے گالیاں بھی سنیں, بےزتی بھی کرائیں, لیکن جو چیز ہم لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں نا اس کو جتنی میکسیمم ٹھیک کر سکتے ہیں وہ کریں. ہمیں بولا ہاں اس طرح ہی کہ آپ کے ایونٹ کے لیے ہم لوگ اتنی خواری کریں, آپ کے
دیکھیں ہم لوگوں نے کوچز اور ٹیمز کو بہت ٹائم سے انفارم کر دیا تھا. جو رسپانسبل کوچز تھے اور جن کو پتہ تھا کہ ہاں ان کے اینڈ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے کہ وہ اپنے بچے کو نہیں انفارم کر سکے, انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. پوری ٹیم ان کی باہر گئی ہے اور واک اوورز ہوئے ہیں اور رجسٹریشن پیڈ. انہوں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے غلطی ہے, یا پھر بچے کی غلطی ہے کہ اس کو انفارم تھا اور وہ نہیں لایا. لیکن جن لوگوں نے نہیں غلطی ماننی ہوتی انہوں نے نہیں ماننی ہوتی, وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے بحث بھی کر رہے تھے. کیونکہ میں نے کافی پیرنٹس کو سنا ہے کہ وہ ٹورنامنٹ کو بڑا برا بلا کہہ رہے تھے, اور کچھ تو میل فادر پیرنٹس جو ہیں وہ سارے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گالیاں بھی دے رہے تھے. میں نے بلکہ سنا بھی یہ چیزیں. بٹ میں یہی کہوں گا کہ کبھی بھی ایونٹس میں آ کے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ لوگوں نے پہلے سے انفارم کیا ہوتا, جو کہ جس چیز کا میں بھی خود بھی گواہ ہوں کیونکہ آپ لوگ اپنے انسٹاگرام پہ بہت ایکٹیو تھے اور وہاں پہ آپ لوگوں کی چیزیں انفارم کی جا رہی تھی, تو اگر آپ لوگوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھیں بتانے کے باوجود بھی, تو آئی تھنک میرے خیال سے یہ پیرنٹس کو اس طرح لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ میں نے بہت ایسے پیرنٹس کو دیکھا جنہوں نے آپ کو آپ کے ایونٹ کو بہت برا بلا کہا ہے. بٹ دین اگین یہ اٹیکس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. سر دیکھیں میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ پہلی بات اسمارٹ کارڈ سے نا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کے بچے کو ہی فائدہ ہے کہ اس کے ملٹیپل جگہوں پہ نا اس کی ایک پرسنل ہے. اب یہ فارم آپ کی پوری فیملی کا بنتا ہے نا, اس میں یہی آئیڈینٹیفائی کرنا کتنا مشکل کام ہے کہ آپ اور میں بھائی ہیں, ہمارا بے فارم بنا ہوا ہے کہ اس میں سے یہ نام میرا ہے کہ آپ کا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, برتھ سرٹیفکیٹ بھی میں نے نہیں کرنا تھا, لیکن وہ اینڈ ٹائم پہ اس لیے کیا کیونکہ آئی نیو کہ ابھی بھی ایسے لوگ ہوں گے جو نہیں بنوا پائے ہوں گے یہ چیزیں, تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا چیز ایڈ کی. اس پہ بھی گالیاں پڑی کہ آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ کر دیا تو بے فارم کیوں نہیں کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ چیز, دوسری یہ چیز کہ نا آپ نے زندگی میں کب آج تک یہ دیکھا ہے کہ کوئی اس طرح کا چینج آ رہا ہو جو کہ بہتری کے لیے ہو تو اس پہ گالیاں نہ پڑیں. جس دن گالیاں نہیں پڑیں گی نا تو اس کا مطلب ہے وہ چینج کا کوئی فائدہ ہی نہیں. تو اگر گالیاں پڑی ہیں تو آئی ایم گلیڈ کہ اس کا مطلب ہے کہ واقعی چیز کا فائدہ ہو رہا ہے. آج گالی دے رہے ہیں, کل دعا دیں گے کہ یار واقعی ہمارا بیٹا صحیح کیٹیگری میں کھیلا اور اس کے خلاف لڑکا بھی صحیح کیٹیگری کا کھیلا. ٹھیک ہے, ابھی برا لگ رہا ہے لیکن نیکسٹ ایئر اچھا لگے گا, اس سے نیکسٹ ایئر اور بہتر لگے گا. تو ہمیں اس چیز کا کوئی وہ ریگریٹ نہیں ہے کہ کوئی اگر ہمیں گالیاں بھی دے رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے. ہمیں پہ کراچی سے بھی ٹیمز آئیں جن کے بچے کراچی سے ٹریول کر کے اور نہیں کھیل سکے. آئی ایم سوری ٹو ایوری ون آف دیم, وی ڈنٹ مین کہ کوئی ادھر سے آئے اور نہ کھیل سکے, لیکن رولز آر رولز. مجھے اس طرح لوگوں نے آ کے بولا کہ ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن ہمیں لگا آپ اتنے اسٹرکٹ نہیں ہوں گے. تو یار پھر کب ہوں گے؟ اگر میں اسٹرکٹ نہیں ہوتا تو آپ لوگ کہتے ہیں آپ نے لکھا ہوا ہے لیکن آپ چیک نہیں کر رہے, لیکن اسٹرکٹ ہو رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ لکھا ہے لیکن آپ لوگ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو رہے ہیں. تو کس حال میں آپ لوگ مطلب اس چیز میں نا ہم لوگ جو بھی ڈیسیژن لے رہے ہیں وہ ہم لوگ نہ کسی اسپیسیفک ٹیم کو خوش کرنے کے لیے لے رہے ہیں, ہم لوگ لے رہے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف دا اسپورٹ. یہ ایونٹ ڈے ون سے آج تک فار دا بیٹرمنٹ آف دا اسپورٹ ہوا ہے. ہم لوگ آگے بات کریں گے کہ اس سے کتنے فائنینشیل فائدے ہوئے ہیں جو ہم پہ کہا جا رہا ہے. آج تک یہ کبھی کسی فائنینشیل فائدے کے لیے نہیں کیا گیا اور نہ ہی آگے کبھی کیا جائے گا. یہ میں نے اس میں ایک اور میں نے ٹورنامنٹ میں چیز نوٹ کی ہے کہ ایک عقل مند انسان کے لیے یہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آبویس سی بات ہے اتنی کیٹیگریز تھیں, اور اگر ہر اسپورٹس کو دیکھا جائے اس میں الگ الگ کیٹیگری تھی. سب سے زیادہ کیٹیگری آئی تھنک فٹ سال میں تھی, انڈر 9 کیٹیگری بھی تھی, انڈر 13 پیڈل میں سب سے زیادہ, پیڈل میں بھی بہت کیٹیگری, مکس ڈبل. تو ان سب کو اکوموڈیٹ کرتے 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 کچھ لوگوں کا اعتراض یہ آ گیا کہ بھائی رات 2 بج گئے. اب کرکٹ والوں کا میچز رات 12 بجے شروع ہوتے تھے اور وہ صبح 4-5 بجے ختم ہوتے تھے. ایون کہ میں نے LST آپ لوگوں کے پیج پہ اسٹوری دیکھی, آپ لوگ صبح 5 بجے بھی کام کر رہے ہیں. شوق سے تو نہیں بیٹھے ہوئے, ظاہری بات ہے کسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے اس اعتراض کو کس طرح آپ ڈینائی کریں گے کہ یہ اتنا لمبا کیوں چلا؟ کیونکہ کچھ پیرنٹس کو یہ بھی شکایت تھی کہ جی ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کا رات 2 بجے میچ ہے, تو یہ کیا یہ زیادہ کیٹیگری ہونے کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی تھوڑا سا مس مینیج ہوا ہے ٹائم, یا کیا مطلب آپ اس کو کیسے؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے کوئی ایک ود پروف یہ چیز بتا دیں کہ کوئی بچہ جو کہ 15 سال یا اس سے نیچے کا تھا جو رات کو 10 بجے کے بعد وہاں پہ کھیل رہا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ میں پروف کر سکتا ہوں. اگر کوئی اور کر سکتا ہے کہ نہیں میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے کر دے, میں اپولوجائز کر دوں گا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ کہ دیکھیں یہ کیونکہ ابھی کرٹکس میں آیا ہوا ہے ایونٹ, تو کہنا بہت آسان ہے کہ رات کو 2 بج گئے, 4 بج گئے, 5 بج گئے. آپ ہماری 500 ٹیمیں تھیں, آپ 150 ٹیموں والا پاکستان پورے میں کوئی ایسا ایونٹ دکھا دیں جو رات کو 3, 4, 5 بجے سے پہلے ختم ہوا. ایسے ہی ہے, یہ ایک نارم ہے. ایونٹ جاتا ہے لمبا, لوگ آتے ہیں اسی مائنڈ سیٹ سے آتے ہوتے ہیں. میں یہ کہیں نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ صبح تک کھیلیں یا کچھ بھی کریں, لیکن کیوں کیا جا رہا ہے یہ؟ ہم لوگوں کو کوئی 5 بجے تک کھلانے کی کوئی ڈسکاؤنٹ تو نہیں دے رہا میگا ارینا نا, یا کوئی ایکسٹرا ہم لوگ پیسے 5 بجے تک پڑھ رہے ہیں نا. تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ہر سال گلا آتا ہے کہ آپ کا سال میں ایک ایونٹ ہوتا ہے, آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. آپ کیوں اتنی لمیٹیڈ ٹیمز رکھ کے ایونٹ کرا رہے ہیں؟ تو صرف لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی.
اگر نہیں کرنا چاہیے تھا تو ٹھیک ہے, میری غلطی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یار اگر ایک ایونٹ ہے جو ایک اپرچونٹی دے رہا ہے ہر کسی کو, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بالکل اس کو فیسیلیٹیٹ ویسے بھی اذان بھی میرے خیال سے اس چیز سے اب لوگوں کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں LST 12 ہو گیا, انہوں نے دیکھ لیا ٹائمنگ کے ایشوز کیا ہیں, ان کو اگر تنگ کرنی چاہیے تو 5 دن کی بات ہے. چلیں 5 دن بھی لوگوں کو زیادہ لگتے ہیں, مطلب ایک سال میں 5 دن اگر آپ ٹورنامنٹ شوق سے کھیلنے آ رہے ہیں دوسرے شہروں سے یا اسی لاہور سے کھیلنے آ رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ تھوڑا سا مائنڈ بنا کے آئیں کہ یار اتنا ٹائم لگے گا, اس چیز کو مینیج کر کے آئیں. اب آپ مینیج کر کے نہ آئیں, ایون کہ یہ جو ایج کیٹیگری کے جو مسئلے ہیں اور لوگوں کے بے فارم بچوں کے اسمارٹ کارڈ نہیں, 2 گھنٹے سر اس کی وجہ سے ایونٹ اسٹارٹ میں ڈیلے ہوتا ہے, 2 گھنٹے ڈیلے ہوتا رہا ہے بچہ کوئی آئی ڈی کارڈ لے کے آ رہا ہے, کیونکہ کیوں نہیں آپ لائے ہوئے, بالکل آپ لے کر آئیں ٹائم سے ڈاکیومنٹ, ٹھیک اسی وقت چیک کو ہم لوگ آپ کو اندر بھیجیں کھیلنے کے لیے. نیکسٹ ایئر اس سے اور ایک چیز سیکھ لیے کہ ایونٹ سے ایک دن پہلے سب کو بلا کے یہ کام کر لیا کریں گے اور پکچرز لے لیا کریں گے کہ جو یہ ٹیم آج فائنل ہوگی یہی کل کھیل سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ٹائمنگس کی, لیکن کوئی ہماری لمیٹیشن نہیں سمجھتا. ہماری لمیٹیشن یہ ہے کہ جی اسلام آباد سے اگر 4 ٹیمیں آ رہی ہیں تو اس میں سے مطلب 4 نہیں 23 ٹیمیں آ رہی ہیں, تو اس میں سے 16 ٹیمیں ایسی ہیں جو آفیسز ہیں جن کے وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ 5 دن کی چھٹی نہیں لے سکتے, ہمیں لاسٹ 3 دن پہ ایڈجسٹ کریں. ٹھیک ہے, اور وہ آ رہے ہیں ریگولرلی, تو کیا کروں, ان کو کہوں کہ نہیں آئیں, اور اگر ان کو کہتا ہوں کہ آئیں اور ایڈجسٹ کروں تو پھر ظاہر ہے لاسٹ 3 ڈیز ہمارے زیادہ ہیکٹک ہوں گے, کیونکہ ساری آؤٹ اسٹیشن ٹیمس کو ہم نے انہیں دنوں میں ایڈجسٹ کرنا ہے. تو جب ان دنوں میں ایڈجسٹ کر رہا ہوں تو پھر یار آپ ہی کو تو ایڈجسٹ کر رہا ہوں, جو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یار صبح تک, دیکھو مجھے ریفس بھی گالیاں دے رہے ہیں کہ اگر صبح تک میچ جا رہا ہے, مجھے میری مینجمنٹ سے بھی شکلیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, گالیاں مل رہی ہیں, ان کو ایکسٹرا مجھے فوڈ پرووائڈ کرنا پڑ رہا ہے, ان کو ایکسٹرا پے کرنا پڑ رہا ہے اوور ٹائم کا, مجھے ایکسٹرا بکنگ پے کرنی پڑی ہے. تو مجھے یہ چیزوں کا کیوں میں اپنے اوپر کاسٹ بڑھاؤں گا, کیوں ایکسٹرا کاسٹ بڑھاؤں گا, صرف آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں. کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ صبح تک ایونٹ کو لے کے جائے, کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ ایکسپیرینس خراب کرے کسی کا بھی. لیکن آپ مجھے بتا دیں نا پاکستان میں کون سا ایسا ایونٹ ہے جو اس کی 1/3 ٹیمز میں بھی آپ کو صبح 4 یا 3 یا 5 بجے سے پہلے ختم ہو کے بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے لیے بھی ایوری آر آفٹر 2 AM یا 3 AM از این آوازاری کہ یار ہم لوگوں نے بیٹھنا ہے, ہم لوگوں نے صبح لائف ختم ہوئی ہوتی ہے. 5 دن میں گھر نہیں گیا, ہماری ٹیم گھر نہیں گئی 5 دن. ہم لوگ, میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کلوزنگ سیرمنی پہ اسٹیج پہ نہیں گیا کیونکہ میری حالت اتنی خراب تھی کیا ہے میں نہیں جا سکتا, میں نہیں, مجھے صحیح لگا اوپر جا کے اسٹیج پہ کھڑے ہونا اس حالت میں کہ 1 منٹ ایسا مل جائے کہ میں گھر جا کے فریش ہو کر آ جاؤں. تو اذان بھائی آپ ان ٹیمز کو جو دوسرے شہروں سے آتی ہیں اور ان کو آپ یہ ڈائریکشن دیتے ہیں پہلے کہ جی ٹائم زیادہ لگے گا میچز کا, آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے, یا آپ لوگ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کا جو وینیو ہے ٹورنامنٹ کا اس کے آس پاس اپنے اکوموڈیشن رکھیں, جو شہر سے باہر سے ٹیمیں آتی ہیں ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں؟ جو آؤٹ اسٹیشن ٹیمز ہوتی ہیں نا وہ ہم سے پوچھتی ہیں کہ ریکمنڈیشن دے دیں, تو ہمارے پاس 3-4 ہوٹلس کے نام ہیں جو آس پاس ہیں, ہم سب کو وہی ریکمینڈ کرتے ہیں. ساری ٹیمز مور اور لیس جو ہے نا ہماری 80% ٹیمز ریپیٹ ہوتی ہیں, 20% ہر سال نہیں آتی ہیں. تو 80% ٹیمز اگر پچھلے 4-5 سال سے بھی آنا شروع ہوئی ہیں نا تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ٹائمنگز ہوتے ہیں اور کب تک جاتا ہے. میں یہ کہیں نہیں کہہ رہا کہ یار ہونا ہی چاہیے لیٹ, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار ایک آئیڈیا تو سب کو ہے نا. ایک چیز مطلب میرے اس طرح کے جاننے والے ہیں لاہور میں جو مجھے اسپیسیفکلی آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے سال میں 5 یہ چھٹیاں تو سیو کر کے رکھی ہوتی ہیں کہ ان 5 دن تو ہم ادھر ہی ہیں کیونکہ ایونٹ انجوائے کرنا ہے اور یہ سب کرنا ہے. تو میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے دفتر چھوڑو, کام چھوڑو, کچھ بھی چھوڑو, لیکن ایک لمیٹیشنز ہیں ہماری اور وہ لمیٹیشن ساری ٹیمز کو فیسیلیٹیٹ کرنی ہے. میرا یہ پوائنٹ ہے کہنے کا کہ اذان بھی اگر ایک ٹیم کا میچ رات 12 بجے ہے, چلیں رات 12 بجے کی کال ہے, رات 1-1:30 بجے بھی میچ شروع ہوتا ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ ٹیم شام 6 بجے کیوں ایونٹ پہ آ کے خوار ہو رہی ہے؟ چلیں اگر اس نے ایونٹ انجوائے بھی کرنا ہے تو وہ اپنے ٹائم سے 2 یا 3 گھنٹے پہلے آ جائے. یہ میری ایک سجیشن آپ کو بھی ہے, یہ میری سجیشن ان ٹیمز کو بھی ہے جو سن رہی ہیں, ٹیمز فٹ بال کی ہیں, پیڈل کی, جو لوگ سن رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار اگر آپ لوگ خوار ہو رہے ہیں وہ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ اپنی وجہ سے خوار ہو رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو 12 بجے کی کال ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میچ 1:30-2 بجے اسٹارٹ ہونا ہے, تو اگر آپ نے انجوائے بھی کرنا ہے ایونٹ تو آپ تھوڑا 10 بجے آ جائیں. آپ شام 5 بجے آ کے گراؤنڈ میں بیٹھ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ میں خوار ہو رہا ہوں, میرا میچ اسٹارٹ نہیں ہوا. یہ لوگوں کے اعتراض ہیں, کیونکہ اذان بھائی میں آپ کے ایونٹ پہ عوام میں بہت گھوما ہوں, آپ تو اپنی ڈیوٹیز دے رہے تھے, وہاں پہ کام کر رہے تھے, لیکن یہ میں آپ کو وہ باتیں کروں جو لوگوں کے منہ سے میں نے سنی ہے کہ یار یہ اتنا لیٹ میچ ہمیں 6 بجے بلا لیے. بھائی آپ کا اگر 6 بجے میچ تھا تو آپ 4 یا 5 بجے آپ دوپہر 12 بجے ایونٹ پہ کیا کر رہے ہیں, پھر آپ کہیں میں خوار ہو رہا ہوں. تو میرے خیال سے اس چیز کو بھی لوگوں کو خود کو مینیج کرنا آنا چاہیے. اگر لوگ خود مینیج نہیں کر سکتے تو اس میں ایونٹ پہ ہر چیز آپ نہیں ڈال سکتے. یہ میری لوگوں کو سجیشن بھی اذان بھائی. اور اس بار میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے
سب سے اچھا انیشیٹو یہ جو ایج والا لیا ہے آپ نے, جس سے کافی حد تک میرے خیال سے 95% تک جو ہے نا آپ نے مسئلے کا حل نکال لیا ہے کہ یہ جو ایج کیٹیگری والا مسئلہ ہے یہ حل ہو گیا. اب میں کچھ لوگوں کا بھی اعتراض سے کہہ رہا اتنے لمبے قد کا لڑکا انڈر 13 میں کہہ رہا ہے, میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, برگر پیزے کھا کے ہائٹ نکل آئی, دیکھیں بات سنیں, وہ ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو نا, میں نے وہی کہا کہ میں پاکستان کے سسٹم کو تو نہیں ٹھیک کر سکتا نا, یا تو پھر میں الیکشن لڑ لیتا ہوں اور گورنمنٹ میں آ جاتا ہوں, تب بھی نہیں کوئی کر سکا ٹھیک, تو میں کیسے کر لوں گا ٹھیک. وہ ہمارا کام نہیں, ہمارا کام اپرچونیٹی پرووائڈ کرنا ہے اسپورٹس والے بچوں کو, ٹھیک ہے. اگر اس کے پاس ایک اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے جس میں اس کی عمر 6 سال بھی چھوٹی لکھی ہوئی ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیسے پروف کر سکتا ہوں. اور مجھے کچھ پیرنٹس یہ کہہ رہے تھے آپ میڈیکل بون ٹیسٹ کروائیں, یہ کروائیں, میں نے یہ کئی ملٹیپل کیس سینیریوز پڑھے ہیں, فیفا تک اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کچھ پیرنٹس نے کیا کہا ہے, مجھے پیرنٹس نے یہ کہا ہے, میری اپنی اکیڈمی کے بچوں کے پیرنٹس نے, کہ ان کو چاہیے کہ یہاں پہ نادرا کی ایکسیس لیں. میں نے کہا سر میری بات سنیں, نادرا اپنی ایکسیس بینک والوں کو اتنی مشکل سے دیتا ہے یا پولیس والوں کو اتنی مشکل سے, وہ اذان علی واجد کو کیوں ایکسیس دیں گے نادرا, یا وہ کوئی مطلب کیوں دیں گے, کوئی پرنٹنگ پریس ہے جہاں پہ آپ جائیں کارڈز پا لیں, کوئی پبلک ایپ ہو جس کے تھرو ہم کر سکیں, تو 1000 دفعہ حاضر ہیں. خود مینیج نہیں ہوا اور یہاں پہ آگے وہ کہیں کہ جی ان کو نادرا کی مشین رکھنی چاہیے, تو یہ کوئی میک سینس. میں اس دفعہ تھینک یو کروں گا ساؤتھ کو بھی, اس نے مجھے ایک آئیڈیا دیا ہے اس دفعہ جو نیکسٹ ٹائم ہم وہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ نادرا ایک ایسا ڈاکیومنٹ بنا کے دے دیتی ہے کہ اگر آپ ان کو نیم ایک لسٹ دے دو ناموں کی, تو ان سب کے آئی ڈی کارڈز اور ان کی ڈیٹ آف برتھ نا مینشن کر کے ایک شیٹ پہ نیچے اپنا اسٹیمپ اور سائن کر دیتے ہیں, اور اگر وہ کوئی فیک بنائے تو اس کو 6 سال جیل ہے. تو وہ بہت مشکل ہے کہ کوئی اس چیز کو فیک بنائے گا. تو نیکسٹ ایئر سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ٹیمس کو کہیں کہ آپ اپنی یہ والا پورا ڈاکیومنٹ تیار کرواؤ, تاکہ ہم ایک ہی ڈاکیومنٹ آ کے چیک کریں, ان کو اوکے کریں اور انہیں کہیں ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ کھیلو, اور وہ مطلب اس میں اتنا ٹائم نہیں ویسٹ ہوگا, اور سب کو اپنا اپنا اسمارٹ کارڈ نہیں بنوانا پڑے گا. نادرا سے ایک اپروو ڈاکیومنٹ آ جائے گا, ٹک کراس کرنا اور وہ آپ کا آپ کے بچے کھیل سکتے ہیں. تو میں اس کو تھینک یو کروں گا کہ اس کا ایک آئیڈیا ہے جس سے ہمیں ہیلپ ہوئی ہے. تو ہم لوگ نیکسٹ ٹائم اس پہ ورک کریں گے, لیکن ابھی جو لمیٹیشنس تھی وہ تھی نا, اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں, اس کے علاوہ بھی میں نے یہ دیکھا کہ آپ لوگوں نے ٹورنامنٹ جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے. میں کوئی سائڈ نہیں دے رہا آپ کی, یا میرا کوئی آپ سے کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ جی کوئی لین دین وغیرہ ہو, لیکن ایک اوور آل مطلب کہ میں کمنٹ دوں گا, کیونکہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ جب پوڈ کاسٹ کرتا ہوں میں لائن لازم ہوتا ہوں کہ آئی ایم دا اولڈسٹ ون جس نے آپ کی محنت کو ایل ایس ٹی کو دیکھا ہے, تو میں میرے منہ سے کبھی غلط نہیں نکل سکتا. ہاں اگر آپ غلط کریں گے تو میں وہ کبھی کروں گا, سر میں کیوں نہیں. ہمیشہ سے مجھے میرا خیال ہے کہ ہمارے پچھلے 1-2 پوڈ کاسٹ میں آپ نے بھی اور کئی اور لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ یار وہ اسلام آباد سے آ رہے ہیں لاہور میں ٹورنامنٹ کرانے, وہ ادھر سے آ رہے ہیں یہاں پہ لیگ کرانے. تو میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بھائی آئیں گے تو میں اور بہتر ہوں گا نا. میں کسی کو دیکھوں گا میرے اگینسٹ ایک چیز, یا ایل ایس ٹی کسی اور کو دیکھے گا, کسی آرگنائزیشن کو, کہ ان کے اگینسٹ ایک چیز کھڑی کر رہا ہے, تو اس میں سے دیر از ناٹ اے سنگل ایونٹ ان لاہور یا ایوری ویئر اینی ویئر جہاں پہ ہم جا سکتے ہیں کہ جو ہم نے مس کیا ہو, چاہے ہم کھیل رہے ہوں نہیں کھیل رہے ہوں, کچھ بھی, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یار ایسی کیا چیز ہے جو ہم اپنے ایونٹ میں ایڈ کر کے اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ سیکھا ہے باقی سے, کبھی آج تک کسی کو یہ تھریٹ نہیں لیا, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہی کہتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں ساروں کو کہ جو اتنا زیادہ کرٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس میں سے اچھی چیزیں بھی دیکھ لیں, اور اپنے اگر ایونٹس کرانے ہیں تو اس سے سیکھ کے اور بہتر بھی کر لیں چیزیں. ٹھیک ہے, کرٹیک ہر چیز میں ہوتی ہے, کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی, لیکن کیا ہر سال وہ چیزیں جن پہ کرٹیک ہوتی ہے وہ ہم بہتر کرنے کی نہیں کوشش کرتے؟ اگر تو کوئی ایسا سال ہے جہاں پہ پچھلے سال ایک بات ہوئی ہے اور جھوٹی ہے اور اگلے سال اس پہ نہیں ورک ہوا, تو بتائیں. بالکل ٹھیک ہے. اذان بھائی یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ پی ٹی اے کے جلسے میں نون لیگ کے کارکن بھی پھر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتہ لگے گا کیا چل رہا. تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا جیلسی فیکٹر بھی ہوتا ہے, آپ نے فیس بھی کیا ہوگا, یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. بٹ میں آپ کو اور لوگوں کو جو سن رہے ہیں ان کو میں لازمی کہوں گا, پلیز اگر اذان بھائی ان چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں, میں کوئی سائڈ نہیں لے رہا, میں ان کی ایفرٹ کو بیسیکلی میں داد دینا چاہ رہا ہوں کہ یار جس لیول کی ایفرٹ جو ڈلتی ہے ایونٹ کرانے میں, اسپورٹس کے خاص طور پہ رات 2-3 بجے, صبح 6-7 بجے, پتہ نہیں آپ لوگ گھر بھی جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے, میرے خیال سے 5 دن انہوں نے وہیں پر ہی کیمپنگ کی ہوئی تھی. تو ان کو تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کو اعتراض ہیں تو یار آپ ان کو یا تو اچھے طریقے سے ڈیل کر لیں, یا تو آپ تھوڑا سا پی جائیں, غصے کو پی جائیں, کوئی بات نہیں, ہر چیز کو پئیں لیکن کرٹیک نہ پئیں. میں کبھی نہیں کہتا کرٹیک پئیں, پازیٹیو کرٹیک بھی دیں, نیگیٹو کرٹیک بھی دیں, لیکن کرٹیک دینے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. آپ خیر ابھی آگے چلتے ہیں تو پھر میں وہ. اچھا اذان بھائی بہت یہ چلیں ٹھیک ہے, ایل ایس ٹی کی باتیں ہو گئی, ایل ایس ٹی اللہ کا شکر ہے کامیاب طریقے سے ہو گیا, تو عام خرچہ پانی چل گیا, سارے ٹیمیں آئیں کھیل کے چلی گئیں, وننگ پرائزز لے گئیں, سب کچھ ہو گیا, اللہ گلہ سب ٹھیک ہے, اوکے. لیکن اذان بھائی آپ کے ایونٹ پہ نا ایک بڑا بہت ہی افسوسناک, بہت ہی ان یوزول قسم کا ایک واقعہ ہوا, اور اس کی فوٹیج بھی میرے دیکھنے والوں کے کافیوں کے فون کے اندر ہوگی, اور آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہوگا. ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا آپ کے جو ہے ایونٹ کے باہر مین روڈ پہ,
جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی ہائپ کریٹ ہو گئی. آئی تھنک 4th ڈے پہ ہوا تھا, 5th ڈے پہ, 5th ڈے کی مارننگ تھی, 4th ڈے کی بالکل صبح 4-5 بجے کا ٹائم تھا, اور یہ انسیڈنٹ ہوا. اور کوئی فیصل آباد کی ٹیم تھی, آؤٹ ڈورز ایف سی, اس کے بچہ جو ہے وہ ٹرک کے نیچے آ گیا, ایک ایکسیڈنٹ ہوا. اب وہ فوٹیج میں کیا ایکسپلین کروں, سب کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں. لیکن وہ تو چلے واقعہ ہو گیا, لیکن اس کے بعد جو چیزیں فلیئر اپ ہوئیں اس میں یہ کہ کافی لوگوں نے آپ پہ اعتراض بھی کیا, کافی لوگوں نے آپ کو برا بھلا بھی کہا, اور ایل ایس ٹی کو الزام لگایا کہ ایل ایس ٹی کا قصور ہے, مینجمنٹ کا قصور ہے, یہ وہ یہ. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے ڈیفینڈ کرنے والے, نہیں جی یہ انسیڈنٹ وینیو کے باہر ہوا ہے تو وہ ان کا قصور نہیں ہے. اذان بھائی, مجھے پتہ ہے کہ بہت سے آپ پہ اٹیک ہوئے ہوں گے ڈفرینٹ لوگوں کی طرف سے, ہو سکتا ہے مجھے آئی ڈونٹ نو, آپ ایکسپلین کریں گے تو پتہ لگے گا, بچے کے فیملی والوں نے آپ کو پریشرائز کیا ہو, یا کوئی فائنینسز کی ڈیمانڈ کی ہو, یا کوئی اس طرح کا ہوا. تو ان سب چیزوں کو سم اپ کر کے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے کچھ ہم گروپس میں بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایل ایس سی کا قصور نہیں ہے, کچھ ہم گروپ میں بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایل ایس سی کا قصور ہے. لیکن اگر مجھ سے پرسنلی پوچھیں گے تو میں ابھی آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایل ایس سی قصور ہے کہ نہیں. سب سے پہلے میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ ہاؤ ڈو یو سی دس, اور یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, اس کے بعد آپ کتنا ڈسٹرب ہوئے ٹورنامنٹ کو لے کے, اور اس کا الٹیمیٹ افیکٹ جو ہے ان فیوچر کیا ہوگا, اور کیا سجیشن دیں گے آپ لوگوں کو کہ بھائی اگر اس طرح کے ہر واقعہ ہوں تو ان چیزوں کو ہینڈل کس طرح کرنا چاہیے. اور میں نے اذان بھائی یہ بھی ایک چیز میرے سننے میں یہ کہ جو کہ بہت بری بات ہے, جو کہ ایک جرم کرائم کہا جاتا ہے, کہ آپ کو اور آپ کے جو پارٹنر تھے, جو بھی آپ کی جو ٹیم تھی, ان کو ہیراس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس معاملے کو لے کے. تو یہ سارا ذرا اس کو سم اپ کر کے ذرا ایکسپلین کریں. جی, فرسٹ آف آل میں وین آئی ایم اسٹارٹنگ دس نا, ایک چیز میں آپ کو بڑی کلیئر کر دوں, شاید آپ لوگوں کو یا آڈینس کو یہ چیز اچھی لگے نہ لگے, کیونکہ سب کو چاہیے ہوتی ہے نیوز. میں بچے کو شاید میکسیمم 5% ڈسکس کروں گا, بیکاز میں وہ انسان نہیں ہوں جو ایک بچے کی چوٹ یا اس کے ایکسیڈنٹ کو یوز کر کے نا مارکیٹنگ یا فیم لینے کی کوشش کروں, جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی چیز پہ کرٹیک کرنی ہے نا تو آپ کے پاس 1000 اور پوائنٹ تھے, رادر دین آپ ایک بچے کو یوز کر کے اس چیز پہ یہ کر سکو. آؤٹ لاز ایف سی کی بات کرتے ہیں تو آؤٹ لاز ایف سی وہ ایسی پہلی ٹیم ہے جو آؤٹ اسٹیشن سے ایل ایس ٹی کبھی کھیلنے آئی تھی. ان کے اونر ہیں تنویر صاحب, ہی از اے ویری ویری ڈیئر فرینڈ, اینڈ ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا ریلیشن ہے. وہ ہماری ایل ایف ایل لیگ بھی ایسے گارڈن سے لاہور یونائٹیڈ سے پچھلے 3 سال سے کھیلنے لاہور آ رہے ہیں فرام فیصل آباد. ایوری ڈے جو ہمارا لیگ کا ہوتا تھا وہ آتے ہیں. ان کے ساتھ ایک بہت اچھا ریلیشن ہے, اور وہ مطلب جس عرصے سے وہ آ رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس کوئی ٹیم کہیں سے نہیں آتی ہوتی تھی, صرف لاہور کی ٹیمز ہوتی تھی. تو اگر کبھی پاسبل ہو تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے پوچھ لیجئے گا کہ یہ کیسے ایل ایس ٹی کی غلطی ہے, تو وہ بھی آپ کو بہتر جی. آپ یہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد بہت لوگ آئیں گے میرے پاس. جی بالکل, اور میں چاہتا ہوں کہ سارے آئیں اور یہ بات کریں, اور لیکن پروفس کے ساتھ کریں, کلیمز اور ایکیوزیشنس کے ساتھ نہ کریں, کیونکہ میں آج پروفس کے ساتھ آیا ہوں ساری چیزوں کے. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا کہ کوئی بھی وہ بچہ واز ایجڈ بٹوین 10 to 13, ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ ایج. کوئی بھی ایسے بچہ جو کہ 15 سال سے نیچے کا تھا, اس کا میچ ہم لوگوں کا 9 میکس سیف سائڈ بتا رہا ہوں, تاکہ اگر کوئی کلیم لے آئے کل کو تو میں کہ 10 بجے سے اوپر نہیں گیا. ٹھیک ہے, انسیڈنٹ ہوا ہے صبح 4:47 ٹو بی ایگزیکٹ سی سی ٹی وی فوٹیج کے حساب سے. ٹھیک ہے, اگر وہ انسیڈنٹ دوپہر کے 2 بجے ہو جاتا تو مجھے بتائیں کہ پھر وہ کس کی غلطی تھی. اگر وہ انسیڈنٹ میگا ارینا سے نکل کے جمپ ادھر وہ نواز شریف انٹرچینج پہ ہو جاتا تو پھر کس کی غلطی تھی. اگر وہ کسی آؤٹ اسٹیشن ٹیم کے ہوٹل کے باہر ہو جاتا پھر کس کی غلطی تھی. اگر وہ ایکسیڈنٹ کی جگہ کسی کو کوئی گن پوائنٹ پہ کوئی چوری کر کے لے جاتا تو پھر کس کی غلطی تھی. ٹھیک ہے, ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کے ایونٹ پہ ایمبولینس نہیں تھی ریڈی. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک اسکرین شاٹ شیئر کروں گا, وہ آپ لوگ پلیز اس پہ پلے کیجیے گا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے 4:47 پہ, اور 4:48, 4:49, 4:50, 4:51, 4:52 یہ 5 کالز میرے 2 لڑکوں نے کنزیکٹیولی 1122 کو کی ہیں, اینڈ ود ان 7 minutes آف دی ایکسیڈنٹ 1122 واز دیئر. ٹھیک ہے, ایک سروس آپ کو گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے 1122, اور وہ ایک اچھی اینڈ کوئک سروس ہے, تو ہم نے اس کو یوز کیا. ڈیفینیٹلی ہم لوگ نیکسٹ ایئر کوشش کریں گے کہ اگر ہم لوگ ایمبولینس آن اسپاٹ وہاں پہ کر سکیں, لیکن ابھی ایک سروس تھی اویلیبل. میں آپ کو ایک اور اسکرین شاٹ شیئر کروں گا کہ ہمارے وہاں پہ سرٹیفائڈ ڈاکٹر اویلیبل تھا, حسام اس کا نام ہے.
ہی واز دا فرسٹ رسپونڈنٹ ٹو دا کڈ اینڈ ہی اسٹیڈ ود دا کڈ. آپ کو ویڈیو CCTV فوٹیج میں میں آپ کو سرکل کر کے وہ بھی شیئر کر دوں گا, وہ بھی پلے کر دیجیے گا, ٹھیک ہے سر. دیکھیں ایکسیڈنٹ کے ود ان 1 to 2 منٹس میری ٹیم کے 7 سے 8 لوگ باہر تھے. وہ سارے CCTV میں آپ کو شیئر کروں گا سرکل کر کے کہ کون کون بندہ کیا کیا کر رہا تھا. میں اس وقت تھا رجسٹریشن ڈیسک پہ. اور آپ کو کتنی دیر کے بعد اطلاع ملی؟ مجھے اطلاع ملی تھی کوئی میرا خیال ہے ود ان 5 منٹس, جب پہلا بچہ کوئی اندر لے کر آ کے میرے ساتھ بٹھایا تھا اور وہ رو رہا تھا, اور اس کو ہم نے پھر پانی وغیرہ دے کے بٹھایا کہ کچھ نہیں ہوتا بچے. وہ اس کا دوست تھا جس بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا. میں نہیں گیا باہر کیونکہ میری پوری ٹیم باہر تھی, تو کسی نے وینیو کے اندر ہو کے باقی چیزیں بھی دیکھنی ہے نا. آپ یہ نہیں دیکھیں, آئی نو اٹ از اے ویری ڈراسٹک سچویشن اور ایک برا انسیڈنٹ ہوا ہے, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ ایک ایسی پینک کریٹ کر دو کہ وہ جب تک ہینڈل ہو تو باقی سب کا بیڑا گرک ہو چکا ہو. تو اس طرح ہم نے مینیج کرنا تھا اس چیز کو کہ اگر کچھ لوگ وہ سنبھال رہے ہیں تو کچھ لوگ اندر والی چیز کو مینیج رکھیں اور کنٹرول رکھیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کی عوام ایسی ہے کہ کہیں پہ کچھ ہو جائے تو ایک ہجوم مچ جاتا ہے. آپ CCTV بھی دیکھ لیجیے گا. میرے پاس ہجوم سے بچنے کے لیے آپ خود باہر نہیں گئے سر؟ یا پینک کریٹ نہ ہو اس لیے پینک کریٹ نہ کہ دیکھیں اندر 4 گراؤنڈز اور 4 پیڈل کورٹس میں میچز چل رہے ہیں, کرکٹ کے میچ چل رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. تو کیا بہتر ہوتا کہ جو بندے باہر ویٹ کر رہے تھے وہ آلریڈی باہر ہجوم مچا چکے تھے, اس کے اوپر یہ بہتر ہوتا کہ سارے میچز بھی روک کے وہ لوگ بھی باہر آ کے کھڑے ہو جاتے, وہ ہیلپ فل تھا. یا پھر یہ بہتر تھا کہ یار جتنا آڈینس آپ اندر رکھ سکو اور باہر رش کم رکھ سکو وہ بہتر ہے, کیونکہ آلریڈی بہت رش تھا باہر. آپ لوگ دیکھیے گا نا, میں آپ کو CCTV شیئر کروں گا. وہ جو CCTV سب کے موبائلز میں ہے نا, وہ گاڑی لگنے کے, اس کے بعد کا تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو کوئی دیکھنا ان میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. اصل چیزیں تو ساری اس کے بعد ہوئی, کیونکہ ہم پہ پہلا کلیم لگایا گیا ان سائڈ فٹ بال کی طرف سے کہ ان کی طرف سے کوئی رسپونڈنٹ نہیں تھا وہاں پہ, اینڈ دے ڈیڈنٹ کیئر اباؤٹ اٹ نا. اس طرح کی کوئی لینگویج یوز کیا, سوری اگر میں غلط لینگویج یوز کر رہا ہوں, لیکن آپ پڑھ لیجیے گا انہوں نے جو بھی لینگویج یوز کی ہے. انہوں نے بڑے برے طریقے سے جی, انہوں نے کہا جی کہ گریڈ تھا, ان لوگوں کی طرف سے رسپانس نہیں تھا, انہوں نے کہا ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر میرا لڑکا جو ڈاکٹر ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ 1122 والے کو اور مجھے آ کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ بچے کی نہ ہڈی کریش ہوئی ہے نہ اس کی آرٹری ڈیمیج ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹانگ کے اوپر کوئی پرماننٹ مسئلہ ہے, تو دیٹ مینس کہ اٹس ناٹ ایون اے فریکچر, اس کی اسکن اور مسل ڈیمیج ہوا ہے جو کہ ریپیئر انشاءاللہ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ میرے وہاں پہ 6 کے 6 باؤنسرز اندر ایونٹ چھوڑ کے اگر باہر ٹریفک کنٹرول کر رہے ہیں, ہمارے وہ لاجسٹکس کے لڑکے ٹریفک کنٹرول کر رہے ہیں, ایک لڑکا اندر سے کپڑا لا کے بچے کی ٹانگ کور کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ اس کیا کر رہے ہیں, یہ رسپونڈنٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. بچہ چاہے 9 بجے فارغ ہو چاہے 6 بجے فارغ ہو, وہ اگر صبح 4 بجے تک رکنا چاہتا ہے تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وی ناٹ رننگ اے اسکول, اٹس اے اسپورٹس ایونٹ. تو ہم لوگ کسی پہ کرفیو نہیں لگا سکتے کہ آپ نے گھر جانا ہے یا آپ نے نہیں جانا. وہ پیرنٹس اور کوچز کی ذمہ داری ہے کہ اگر انہوں نے بچے کو جلدی گھر بھیجنا ہے یا لیٹ روکنا ہے یا جو بھی کرنا ہے. ہم لوگ ایک ایونٹ کر رہے ہیں جو لوگوں کے دیکھنے کے لیے, تو ہمیں اچھا لگتا ہے اگر لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اچھا, آپ کو یہ پتہ ہے, یہ پتہ تھا کہ آپ کو اس بچے کا آخری میچ کتنے بجے تھا؟ جی, اٹ واز بٹوین 9 to 9:30 PM کے قریب. 9:30 جب بچے کا میچ آخری ہوا, چلیں لیٹ سے 10 بجے اس کا رات کو آخری میچ ہوا, تو 10 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک بچہ آپ کے ایونٹ پہ کیا کر رہا تھا, یہ آپ نے کبھی سوال نہیں کیا ان کے کوچز سے یا ان کے ٹیم ممبر سے یا کسی سے؟ دیکھیں, میں وہی بات ہے نا کہ میں بچے کے ایک انسیڈنٹ اور ایک شوق کے اوپر نا مارکیٹنگ گمکس نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پہ الزام لگا سکتا ہوں, لیکن نہ میں کسی پہ الزام لگانا چاہتا ہوں اس چیز کا. یہ ایک انسیڈنٹ تھا جو کہ ایک ایکٹ آف نیچر ہے, اللہ کی طرف سے ایک قسمت میں اس وقت لکھی ہوئی تھی بچے کے بجائے میں اگر ایک ٹرک کی بریک فیل ہو گئی ہے تو اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. صحیح بات ہے. آپ کو میں FIR کی کاپی بھی سبمٹ کرا دوں گا, آپ پلیز ایک دفعہ وہ بھی پوسٹ کر دیجیے گا, اس کی ٹرانسلیٹڈ ورژن ان انگلش بھی لگا دوں گا کہ جس میں کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ ٹرک اوور اسپیڈنگ کر رہا تھا اور اس کی بریک فیل ہوئی ہے. تو اوور اسپیڈنگ اور بریک فیل میں کوئی بھی انسان وہاں پہ کیا کر سکتا تھا. اور وہ ٹرک نہیں اذان بھی, وہ ڈمپرز تھے, ڈمپرز بہت ہیوی ہوتے, ٹھیک ہے. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ابھی وہاں پہ ایک آلریڈی کھڑا ہوا تھا آگے لوڈر یا ٹرک یا جو بھی, جس میں وہ ہٹ ہوا اور وہ آگے سے آگے لگا, ورنہ اگر یہ خود ڈائریکٹ ہوتا تو اٹ وڈ ہیو بین اے مور ڈیمیجبل تھنگ نا. ہاں, وہ پھر کئی لوگ اس میں آ سکتے تھے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ یار دیکھیں, جو ہم پہ ایک ایلیگیشنز اور ایکوزیشنز لگ رہی ہیں کہ وہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے, ہماری وجہ سے ہوا ہے, وہ تو میں نے آپ کو بھی بتا دیا نا کہ یار ہم میکینیکل ایرر آف ڈمپر یا اوور اسپیڈنگ آف اے ڈمپر یا کڈ اسٹیئنگ بیک ٹو واچ میچز میں ہم لوگ کیا کر سکتے تھے. ہم لوگ اس کے بعد کے ریپریکاشنز لے سکتے تھے, وہ ہماری پوری ٹیم نے لیا, میں نے آپ کو بتا دیا, وہ آپ کے پروفس آ جائیں, ٹھیک ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا سال میں ایک ایونٹ ہوتا ہے, وی لک فارورڈ ٹو اٹ, ہماری عزت, ہمارا نام, ہمارا ایوری تھنگ از اٹیچ ٹو دیٹ ایونٹ, کہ پورا پاکستان ہمیں جانتا ہے اس ایونٹ کی وجہ سے. اس ایونٹ کا لاسٹ ڈے اسٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور ایوری ون از ہیپی کہ یار ٹھیک ہے ہمارا ایک اور سکسیزفل ایونٹ ہو رہا ہے, ہم لوگ اس کو آج سیلیبریٹ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور اس میں صبح یہ ہو جاتا ہے. یہ مینٹلی کتنا ڈسٹریسنگ ہے فار اس. جب آپ لوگ تھکے ہوتے ہوں گے اتنا, مطلب ختم ہو چکی ہے اس وقت تک انرجی. اس وقت یہ ہو رہا ہے مینٹلی ڈسٹریسنگ فار اس. اس میں پولیس والا آ کے مجھے اٹھا کے لے کے جانا چاہ رہا ہے, کیونکہ اوبویسلی آپ کو پتہ ہے ہماری پولیس کا کہ انہوں نے تو کسی پہ تو ڈالنا ہے. پہلے وہ میگا کے گارڈز کو اٹھا کے لے گئے, پھر وہ آ کے مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, لیکن جب وہ کوشش کر رہے تھے اور جب ان کے کیس نہیں بنا تو ہی ہیڈ ٹو لیو. اور پولیس کتنی دیر کے بعد آئی؟ پولیس ادھر آ گئی ہوئی تھی میرا خیال ہے ودن 15 منٹس. اوکے, ٹھیک ہے. اگر وہ مجھے نہیں اٹھا کے لے کے جا سک رہے کسی بھی بیسس پہ, تو ان کو بھی یہ چیز کی سمجھ ہے کہ میری غلطی نہیں ہے. آپ کو پروفس بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی ڈائریکٹ غلطی نہیں ہے اس چیز میں, اور آپ کو سینس بھی یہی بتا رہی ہے کہ ہماری اس چیز میں ڈائریکٹ غلطی نہیں ہے. تو پھر میرا خیال ہے جو ایکوزیشن لگا رہا ہے ان کو پولیس فورس جوائن کر لینی چاہیے, کیونکہ وہ شاید بہتر تحقیقات کر سکتے ہیں. ان سائڈ فٹ بال والے, میں پھر اگین میں نام نہیں کسی کے بھی لینا چاہتا, نہ ہی میں کبھی آج تک لیتا ہوں. مجھے جی ایک دو اور پیجز بھی ہیں, اگین آئی وونٹ ٹیک نیمس, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے سب کے سامنے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم پہ ایکوزیشنز لگائیں, اس میں سے ان سائڈ کے علاوہ جو باقی 3 پیجز ہیں اس میں سے 2 لوگ تو لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ریسورسز نے ہمیں بتایا, جو کہ بہت ریلائبل ہے. جو یہاں لوگ پھر ان کو پوری اسٹوری کا نہیں پتا, تو ان کے ریسورسز ان کو بتا رہے ہیں یہ چیز. ایک اس میں سے ریسورس, یہ انسائڈ نہیں لیکن ایک وہ باہر والا پیج ہے جو یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم لوگوں نے وہاں پہ فوڈ اور واٹر تک نہیں پرووائڈ کیا. 5000 لوگ یا 8000 لوگ جو کھیل رہے ہیں, کہ وہ لوگ سارا دن بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور وہ یہ جمع کراتا ہوں چیز, ایک انوائس ہے, وہ آپ پلیز شیئر کیجیے گا. وہ بھی اٹ از فرام ویوا واٹر, جو ہمارا اسپانسر تھا. اس نے 8000 بوتلیں اسپانسر کی ہیں, تو مجھے بتا دیں کہ وہ کہاں گئی ہیں, اگر تو ہم نے کسی کو پانی نہیں پرووائڈ کیا. جی, تو پاکستان میں کوئی ایک ایسا ایونٹ بتا دیں جو اپنے ایونٹ پہ 8,000 بوتلیں فری آف کاسٹ دے رہا ہو, ٹھیک ہے. کوئی ایک ایسا ایونٹ بتا دیں جو 8,000 بوتلیں فری آف کاسٹ دے رہا ہو. ہم نے کئی ایسے ایونٹ گزارے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں اسپانسر نہیں ملے, اور ہم نے جیب سے پیسے پانی خرید کے بھی لوگوں کو فری دیا. یہاں میرا تھوڑا سا دماغ میں ایک بات آئی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لوگوں نے اعتراض کیا کہ پانی نہیں ہے, یہ نہیں, وہ نہیں ہے, اور آپ ان کو یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بھائی 8,000 بوٹلز جو ہیں وہ پانی کی وہاں پہ اویلیبل تھیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو ان لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے 8,000 پانی کی بوتلیں پرووائڈ کی ہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں پانی نہیں ہے. مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ ان لوگوں کی طرف سے آپ کو ڈسٹرب کرنے کی, یا آپ کو تھوڑا سا جیلسی فیکٹر ان کا ہے کہ یار وہ آپ کے اس ایونٹ سے یا آپ سے پرسنلی طور پہ یا آپ کی ٹیم سے جیلس ہے, اور وہ کوئی بھی جیسے کہتے ہیں نا کسی بندے نے اگر کسی کو کچھ ڈیفیٹ دینی ہو تو وہ کوئی بھی الزام اس پہ لگا دے گا, یار یہ اس کی انگلی ٹیڑھی ہے تو یہ ایسے. سر بات پتہ ہے کہ دیکھیں, کسی نے مجھے ابھی پچھلے دنوں کہا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نا ہمبل ہوئیں, ٹھیک ہے. تو میں آج سارے جو میرے پہ ایلیگیشنز لگی ان کا جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وی آر ناٹ ایروگینٹ, نہ ہی ہم اپنے آپ کو کوئی اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل بھی نہ کسی کو سمجھیں گے ہم اسے جواب دیں. ہم ہر چیز کا جواب دینے کو تیار ہیں, کیونکہ جب غلط ہوں گے تو چھپیں گے نا, جب کوئی غلطی نہیں ہے تو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. تو اس لیے دوسری بات, انہوں نے کہا کھانا نہیں آپ نے دیا بچوں کو یا کسی کو بھی. بھائی وہاں پہ کیفیٹیریاز تھے, وہاں پہ فوڈ اسٹالس تھے. پی ایف ایف آپ کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے اس وقت پاکستان میں, جو فٹ سال کا کچھ بھی یا فٹ بال کا کچھ بھی کرا سکتی ہے. اس نے آپ کے پورے پاکستان میں 5 یا 6 ایونٹس کرائے فٹ سال کے. پی ایف ایف اگر ود فنڈنگز فرام فیفا نہیں کھانا پرووائڈ کر رہی بچوں کو, تو آپ کیسے ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 8,000 لوگوں کو فری کھانا دیں؟ وہاں شادی چل رہی ہے, 8,000 لوگوں کو ہم فری کھانا دیں, شادی پہ بھی نہیں اتنے لوگ ہوتے, ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی گریڈ بہت تھا. گریڈ, یار اگر گریڈ ہوتا تو ہم لوگ, کتنا آسان کام ہے کہ 8,000 لوگوں پہ 100 روپے کی بھی ٹکٹ روز انٹر ہونے کی لگا دیں کہ یار اندر آنا ہے, اپنے میچ ہم لوگوں کا ایونٹ دیکھنا ہے, تو آپ لوگ 100 روپے کی ٹکٹ دو گے تو پھر آؤ گے. ہم لوگ سب کو فری میں انوائٹ کر رہے ہیں اندر. ہم نے گراؤنڈ کے اندر کی ٹکٹ رکھی 3,000 صرف اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ یار گراؤنڈ کے اندر کراؤڈ کم ہو, لڑائی نہ ہو. ایک بھی بندہ ایسا آ کے کلیم کر دے جس سے ہم نے 3,000 لیا, صرف اس لیے کہ لوگ انجوائے کریں ایونٹ, جتنا میکسیمم انجوائے کر سکتے ہیں. یہ لوگ جو ہم پہ ایکوزیشن لگا رہے ہیں, ان کے اپنے بندے ایکوزیشن کے 1 گھنٹے بعد گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کے میچز دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اتنا برا ایونٹ تھا تو آپ کیوں اندر بیٹھے ہوئے ہو, یا اتنے آپ ایموشنل ہو, یا ہم نے بچے کا ایکسیڈنٹ کرا دیا تو آپ ہمارے ایونٹ کے گراؤنڈ کے اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہو. پھر خیر پہلے میں اس سے پہلے یہ چیز بھول جاؤں, میں آپ کو یہ چیز ایک بیچ میں کلیئر کر دوں کہ آپ نے پوچھا تھا کہ یار وہ بچے کی فیملی نے کچھ اس طرح, اٹ موسٹ رسپیکٹ فار بچے کی فیملی, دے آر ایکسٹریملی
ایجوکیٹڈ پیپل اور ایکسٹریملی ہمبل پیپل. آپ ان سے مل چکے ہیں؟ جی میں ان سے 2 دفعہ مل کے آ چکا ہوں. اور انہوں نے کیسے رسپانس دیا؟ بہت اچھا رسپانس. فرینکلی اسپیکنگ ایک پیرنٹ کا ایموشن جو ہوتا ہے نا وہ آل اوور دا پلیس ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک بچہ اتنا چھوٹا ایکسیڈنٹ ہوا تو آئی واز ریڈی کہ میں شاید جاؤں تو میرے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیں, میرے پہ سارے الزام بھی لگا دیں, میرے پہ چیخیں بھی. لیکن آئی واز شاک ٹو سی کہ ان کے ابو نے مجھے کہا کہ مجھ پہ لوگ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ پہ کیس کریں, لیکن یہ اللہ کی ذات کی ہے کہ اس نے میرا بچہ بچانا تھا اس دن تو بچا دیا, نہ بچانا ہوتا تو بھی ہم کیا کر لیتے. ٹھیک ہے, یہاں تک انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو کے آپ کا اگلا LST بھی کھیلے گا. تو یار اگر تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کو اتنا پرابلم ہے تو وہ اسی ایونٹ پہ دوبارہ بھیجنا چاہیے. جو بچے تو انہوں نے کوئی ہم سے فائنینشیل ڈیمانڈ نہیں کی, کوئی ایگریشن نہیں شو کیا, کوئی الزام نہیں لگایا. آپ کو FIR کی کاپی آ جائے گی, اس میں آپ دیکھ لیجیے گا کہ ان کے فادر نے کس کے اوپر FIR کٹوائی ہے, کیونکہ ان کو سمجھ ہے کہ کس کی غلطی ہے. تو اٹ موسٹ رسپیکٹ فار دیم. انہوں نے سب کو منع کیا ہے کہ کوئی فائنینشیل ہیلپ کوئی بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بڑا پازیٹیولی سب کو ویلکم بھی کیا اور بڑی اچھی طرح سب سے ملے بھی. اتنے اسٹریس میں ہونے کے باوجود انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی برا ایٹیٹیوڈ نہیں. تو اٹ موسٹ رسپیکٹ فار دا ہول فیملی. آپ ان کی فیملی سے ملے لاہور میں؟ جی میں ان کی اور آپ بچے سے خود بھی مل چکے ہوں گے؟ جی بچے سے بھی ملے. بچے کی ہیلتھ کا لیٹسٹ رپورٹ ذرا بتائیں کوئی. وہ اپنے ماموں کے گھر جا چکا ہے. ٹھیک ہے, ریکوری اسٹیج پہ. ہاں جی, اور جو مجھے لاسٹ رپورٹ ملی ہے وہ ایوری 3 to 4 days بعد اپنی ڈریسنگ چینج کرانے جاتا ہے. مطلب اس کے صرف ٹانکے لگے ہیں, اس کو صرف اسکن جو ہے نا اس کی وہ پیل آف ہوئی تھی, وہ اب واپس ریکور کرنے میں ٹائم لگے گا. تو وہ جو مجھے لاسٹ رپورٹ ملی ہے فرام دیئر کلبز اونر کہ وہ اب آہستہ آہستہ اٹس ریکورنگ. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ وہ بچہ واپس فل پوٹینشیل کے ساتھ کھیلنے آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, اس کی فیملی کو حوصلہ دے. اذان بھائی ایک چھوٹا سا کافی لوگوں نے جن لوگوں کو آپ اپنے پیغامات دے رہے ہیں انہی لوگوں کی طرف سے ایک ایلیگیشن اٹھی تھی کہ اگر صبح 4:47 پہ بچہ روڈ کراس کر رہا ہے, چلے واٹس ایور دا ریزن از, ناشتہ کرنے جا رہا ہے, گاڑی پہ کچھ بھی کرنے جا رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اذان علی واجد پہ الزام لگانے کے آپ اس ٹیم کے کوچ سے بھی سوالات کریں. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر کوچ کی ذمہ داری تھی بچوں کو لے کے ساتھ سنبھالنا, مطلب پاکستان میں کوچنگ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے بچوں کو کھلانا ہے, ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ دوسرے شہر سے دوسرے شہر آئے ہیں تو ان کو ذرا ٹیک کیئر کرنا, سیف گارڈنگ کرنا بھی ان کی ذمہ داری. تو اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہاں اس میں کوچ کی بھی ذمہ داری ہے؟ سر دیکھیں, ذمہ داری تو گارڈین کی ہوتی ہے بچے کو لے کے, لیکن آئی ووڈنٹ وانٹ یو اور اینی ون ٹو گو اینڈ ایکیوز دیم یا ان سے کوئی بھی بات کی جائے, کیونکہ ان کے لیے ایک بہت بڑا شوق ہے اور ایک اسٹریس ہے کہ ان کے سامنے ان کے اپنا ہاتھ میں کھیلتا ہوا بچے کے ساتھ اس طرح ہوا ہے. تو نہ میں نے آج تک ان پہ کوئی الزام لگایا ہے, نہ میں نے کسی جواب میں آپ کو یہ کہا ہے کہ ہماری جگہ ان سے پوچھے, اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ان پہ جا کے الزام لگا کے یا پریشر ڈالے. ایک انڈر انویسٹیگیشن وہ لوگ آئے ہیں, مطلب ٹیم کا جو اسٹاف ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن کسی حد تک آیا ہے کہ نہیں آیا؟ سر ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا. کوئی بھی نہیں آیا, مطلب کوچ فری ہے. بس چھوڑ دیں, میں نہیں چاہتا کہ اس کوچ کے اوپر اس پوڈ کاسٹ کے بعد لوگ پریشر ڈالیں یا کوئی بھی بات کریں. وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, ان کے لیے ایک اسٹریسفل سچویشن تھی, یہ ایک مس ہیپ تھا, جو ہونا تھا ہو گیا. کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ بات اٹھائی ہے کہ جو اسٹاف ہے ٹیم کا, جو کوچنگ اسٹاف ہے, اس پہ ان کو بھی ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے. سر وہ ایک بڑا رسپانسبل اسٹاف ہے, لیکن وہی بات ہے کہ مس ہیپ ہوتے ہوئے مسٹیک ہر کوئی کر سکتا ہے. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ مس ہیپ ہوتے ہوئے آپ کا کہ وہ پچھلے 5-6 سال سے ٹیمز لے کر آ رہے ہیں اور آج تک بہت اچھا ہینڈل کر رہے ہیں. تو آئی ایم شیور دے آر اے ویری رسپانسبل اسٹاف, اور وہ بہت اچھا بچوں کو لے کے چلتے ہیں. اور ان کے جن بچوں کے ڈاکیومنٹس نہیں پورے تھے انہوں نے ان کے ود ان اے ڈے پورے کروا کے سب کچھ بچوں کو کھلوائے, میک شیور کیا کہ کوئی بچہ ان کا وداؤٹ پلینگ نہ واپس جائے. میں صرف اس پوائنٹ کو اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کیونکہ عموماً ایسے ہوتا ہے جب ایک چھوٹی سی بھی حرکت ہو جائے نا, اور جب اس پہ انویسٹیگیشن کھلتی ہے نا, تو وہ یہ بندہ گھر سے کتنے بجے نکلا, اس نے پانی کا گلاس پیا, اس نے چائے پی, وہ چیزیں بھی کاؤنٹ ہونے لگ جاتی ہیں. جسٹ میرا ایک یہ تھا کہ کافی لوگوں کا یہ تھا کہ بھائی بجائے LST اذان علی واجد اور ان کی ٹیم پہ جو ہے وہ الزام دینے کے, ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی وہ بچہ 4 بجے صبح روڈ پہ کیا کرتا ہے. اذان بھی دیکھیں, یہ ایک پوائنٹ تو ہے. سر دیکھیں, میں اس پوائنٹ پہ تب باتیں کرتا جب میں چاہتا ہوتا کہ اس پہ انویسٹیگیشن اور کلپریٹ پکڑا جائے. میں ڈے 1 سے جب یہ ہوا تھا یہی چاہتا تھا کہ ایک اتنا بڑا مس ہیپ ہو گیا ہے
تو ان لوگوں کو اور تنگ نہ کیا جائے, ان کو بریک دی جائے, ان کو ریکور کرنے کا ٹائم دیا جائے اور وہ ریکور کر کے گیم کھیلیں واپس. یار ہم لوگ یہاں پہ کوئی وہ پولیس انویسٹیگیشن چوریاں یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں نہ چل رہی. یہ آپ نے بہت پڑھی لکھی بات کی اذان بھی, اور بڑا اچھا میسج آپ نے دیا کہ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس چیز کی انویسٹیگیشن اٹھے. جنہوں نے اٹھایا ہے میں ان کے کلیمز کا جواب دینے آ جایا ہوں. میں یہ نہیں کہیں کہنے آیا کہ میں نے بچے کو وہاں پہ میری غلطی تھی یا نہیں تھی. انہوں نے اس طرح کے کلیم کیے, جس طرح میں ایک اور یہی وہ گریڈ کی بات انہوں نے کی تھی, اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز جو بھی کہہ رہا ہے کہ یار بہت گریڈ تھی اور اتنے اماؤنٹ آف منی میرے ساتھ ہم نے کمایا ہے, وہ پلیز نیکسٹ پوڈ کاسٹ پہ میرے ساتھ آ کے آپ کے سامنے یہاں بیٹھ جائیں, مجھے وہ کیلکولیشن کر کے دیں کہ جتنے بھی پیسے وہ سمجھ رہے ہیں یا کلیم کر رہے ہیں ہم نے کمایا ہے, تو وہ کیلکولیشن کر کے دیں کہ یار اگر ان کو لگتا ہے ان کی کیلکولیشن میں اتنے پیسے ہیں نا, ہاتھ جوڑ کے سب کے سامنے معافی مانگوں. ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے کلیم کیا کہ ہماری پچھلے سال تک 32 ٹیمز تھی. میں آپ سے لسٹ آف ٹیمز پچھلے 4 سال کی شیئر کر دوں گا. آج تک 48 سے کم ہم نے کبھی نہیں ایکسیپٹ کی. 48 پہ ہمارا ہر سال ایونٹ ہوتا تھا اور ہمیشہ 52 55 تک چلی جاتی تھی. اس دفعہ 64 ہم نے کی کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی ٹیمز کی, اور وہ بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ یار پلیز ہمیں موقع دیں. ٹھیک ہے. یہ ان کا کلیم ہو گیا. ایک کلیم ہم پہ کیا گیا ان کی طرف سے نہیں, لیکن ایک پرسن ہے جن کے ساتھ ہماری بڑی اچھی دوستی رہی ہوئی ہے اور اوور ٹائم بڑا اچھا ریلیشن بھی رہا ہوا ہے. اور اس وقت جب صبح کے وقت پولیس والے مجھے اٹھا کے لے کے جانا چاہ رہے تھے تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن انہوں نے بھی ایک وہ جیسے ہی وہ دیکھا کہ بینڈ ویگن اور ساری ویو ہمارے خلاف چل پڑی ہے تو انہوں نے بھی ایک بہت لمبا سا کامنٹ کر دیا جس میں انہوں نے یہ پانی کی بات کی, کھانے کی بات کی, اور یہ تک کہا کہ ہم لوگوں نے بسز کو اندر آنا الاؤ نہیں کیا تھا, اس لیے بچے کو روڈ کراس کر کے وہاں جانا پڑا. تو میں آپ سے 5 سے 6 ایسے فوٹیجز شیئر کروں گا جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ہر بس انٹر ہوئی, بچے اترے اور بس باہر گئی. یہ چیز کا میں بھی گواہ ہوں, میں نے دیکھا بالکل بسز تو اندر آئی ہیں. کلیم کرنا ہر چیز بہت آسان ہے کہ کچھ بھی کہہ دو, کیونکہ ابھی بینڈ ویگن اور وہ ویو ان کے خلاف چل رہی ہے تو کچھ بھی کہہ دو سب مان لیں گے. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو چیزیں ان لوگوں کو, مطلب آئی ڈونٹ نو آپ کا کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے, ان لوگوں کو پیغام دینے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چیزیں ان کو ایکسپلین کرنی چاہیے؟ نہیں سر, میں تو ایکسپلین کر رہا ہوں پانی کی ڈیمانڈ, کھانے کی ڈیمانڈ, بس اندر آئی, پارکنگ سب ایکسپلین کر رہا ہوں. اگر میں نے کسی کو اور جواب دینا ہوتا نا تو میں اس کے نام لے کے بیٹھ کے یہاں پہ بات کر رہا ہوتا. میں اگر کسی کا نام نہیں نہ لے رہا تو میں آڈینس کو جواب دے رہا ہوں جو وہ سب پڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے. پھر ایک پیج تھا اس طرح کا جس کے میرا خیال ہے 300-400 کچھ فالوورس تھے. یہ میرا کہنے کا مقصد نہیں کہ اس کے فالوورس کم یا زیادہ تھے, لیکن مجھے پیج کا نام نہیں یاد اس لیے میں اس طرح بول رہا ہوں. انہوں نے ایک لڑکی جو کہ پارٹیسپینٹ آف LST تھی اور اس نے پیج پہ LST کو ڈیفینڈ کیا, اس کو ہراس کیا. اس کے اگینسٹ ہم لوگ سائبر کرائم کا کیس کریں گے کیونکہ اس نے اس کو پرسنل ان باکس میں میسیجز کر کے کہا کہ تم چمچی ہو LST کی, تمہیں پیسے دے رہے LST. پھر اس کا اکاؤنٹ جب اس نے ریسٹرکٹ کیا تو اس کو جب ریسٹرکشن کا میسیج آیا کہ آپ 6 نومبر تک اس پوسٹ پہ کوئی میسیج نہیں کر سکتے, تو اس نے اس کا اسکرین شاٹ شیئر کر کے اپنی اسٹوری پہ ڈال کے اس لڑکی کو ٹیگ کیا کہ سی یو آن 6 نومبر, وچ از اے ڈائریکٹ تھریٹ جو آپ ایک لڑکی کو کر رہے ہو. آپ اس حد تک گر چکے ہو کہ ایک پارٹیسپینٹ کو آپ LST کا چمچہ کہہ کے اس کو ڈائریکٹ تھریٹ کر رہے ہو کہ آپ نے اگر LST کے ساتھ کچھ بولا تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. ان کو سب کو بہت مزہ آ رہا تھا جب تک ویو ساری LST کے خلاف چل رہی تھی اور سب مل کے برائیاں کر رہے تھے. آئی تھینک مسٹر سخاوت جو کہ ہیڈ کوچ ہیں ٹیم 18 کے بھی اور فٹ بال فیکٹری کے بھی. ہی واز دا فرسٹ ون جنہوں نے وہ بریو اسٹیپ لیا ٹو اسپیک دا ٹروتھ. اور مجھے نہیں پتہ, اللہ جانے ان کو کتنے ان باکسز اور کیا کچھ آیا ہوگا اس کے بعد, اور ان بیچارے کے کیا کیا کہا گیا ہوگا. میرے سامنے بھی ان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا, لیکن اٹ واز اے ویری بریو اسٹیپ ٹو ایکچولی اسپیک اپ کہ ایکچولی کیا ہوا تھا اور کس کی کیا غلطی تھی اور کس چیز پہ آپ LST کو کرٹیک کر سکتے ہو اور کس چیز پہ LST کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. اور پھر ان کو دیکھ کے یا پھر ویسے ہی کرنا. ہمیں جو لوگ اس فٹ سال کمیونٹی میں سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں نا, ان میں سے میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ 70-80% لوگوں نے تو اوپنلی یہ بات بولی کہ اس میں LST کی کیسے غلطی ہے. شاہزیب خان فرام عبدل FC, تاج شمس کیپٹن آف عبدل FC, علی میسم فرام یہ فورزا کراچی, سعود یوسف فرام ایسے گارڈن, آپ کے یہ سارے لوگوں نے, فیضان سمیر ہو گیا, ولید ہو گیا, یہ ساروں نے اوپنلی بیٹھ کے گراؤنڈ میں بھی اگر اس بندے سے کویشچن کر رہے ہیں وداؤٹ ایون اینی ون آف اس گوئنگ ٹو دیم اینڈ آسکنگ فار ہیلپ,
اور پھر ہمارے بارے میں سٹوریز ڈال رہے ہیں. زاوی نے ہمارے بارے میں ایک سٹوری ڈالی. وچن ایف سی پشاور سے ٹیم آئی تھی, انہوں نے اپنا میچ, آپ کو پتہ ہے پہلا کب کھیلا تھا؟ سب سے پہلا صبح کے 8 بجے. اگر وہ کہہ رہا ہے نا کہ اس چیز Day 2 پہ, جی وہ Day 2 ہی ہو جائے گا نا, صبح کے 8 بجے اپنا پہلا میچ اگر وہ کھیل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور ان پہ فضول الزام مت لگائے جائیں, تو وہ پاگل ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں کر رہا ہے وہ پیسے؟ وہ بھی پیسے لے رہا ہے, ہم ٹیموں کو بھی پیسے دے رہے ہیں یہ کرنے کے لیے. ان لوگوں کو ضرورت ہے, جن لوگوں کی اتنی عزت شہرت آلریڈی ہے کہ ان کو ہم پیسے دیں اپنے. تب ان سب کو بہت زیادہ تکلیف شروع ہوگی. انہوں نے ان لوگوں کو پرسنلی ٹارگیٹ بھی کیا کہ آپ لوگ کیوں ان کے سپورٹ میں بول رہے ہیں, کیوں آپ یہ کر رہے ہیں. جب سوال پوچھے گئے تو جواب نہیں ہوتے, بس یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہماری ریسورسز تھی وہاں پہ جنہوں نے ہمیں سچ بتایا ہے اور ہم لوگوں کو ان کے تھرو یہ چیزیں پتہ چلی ہیں. بھائی اس انسیڈنٹ کے بعد اور اس LST-12 کے بعد میں نے ایک چیز نوٹ کیا کہ آپ کے دشمن بہت زیادہ بن گئے, تو ان کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ سر دشمن نہیں ہے کوئی بھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کرٹیکس ہیں, کرٹیکس سولو بھی ہو جاتی ہیں, بات بھی ہو جاتی ہے, لیکن خیر بات یہ ہے کہ نا میرا نہیں خیال کوئی بھی دشمن ہے. یہ پروفیشنل جیلسی ہے. دیکھیں میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ نا میں آپ کو ایک اسکرین شاٹ شیئر کروں گا, وہ بھی پلیز پلے کیجیے گا, کہ یہ پیج جس نے ہمارے خلاف سب سے پہلے یہ بات کی اور اسٹارٹ کیا لاسٹ ایئر, یہی پیج تھا جو اس ایونٹ کو بگیسٹ ایور ایونٹ ہیپننگ ان میگا ارینا, جس کو اس سال وہ کلیم کریں کہ ایک انڈسٹریل ایریا میں اسپورٹس ارینا بنا ہوا ہے. پہلے تو مجھے دکھا دیں کہ وہاں پہ کون سی انڈسٹریاں چل رہی ہیں. کہ انڈسٹریل ایریا میں ایک اسپورٹس ارینا بنا ہوا ہے جہاں پہ ایونٹ کرایا ہے. وہ پچھلے سال میں نے اسکرین شاٹ اس لیے ان کے پیج کا لے لیا تھا کہ اب وہ ساری پوسٹ آرکائیو ہو جائیں گی اس پوڈ کاسٹ کے بعد, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لارجسٹ ایور ایونٹ ان پاکستان ہو رہا ہے, میگا ارینا میں ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. اور تب تک سب ٹھیک تھا جب وہ ہمارے میڈیا پارٹنرز تھے. اس سال میں نے ان سے بات کی کہ یار آپ لوگ میڈیا پارٹنرز بننا چاہیے, کیونکہ مجھے کام اچھا لگا یار, میں اپریشیٹ کر رہا تھا. اور دیکھیں وہ لوگ واقعی اچھا کام کر رہے ہیں, وہ پلس اس طرح کے اور پیجز جو کہ پاکستان کی فٹ بال کو اٹھانے کے لیے اس کو مارکیٹنگ وغیرہ دے رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس چیز کو آپ اتنا غلط طریقے سے استعمال کرو. ہاں انہوں نے کہا کہ جی لاسٹ ٹائم ہم نے آپ لوگوں کے لیے فری کیا تھا, اس دفعہ ہمیں پیسے چاہیے اس چیز کے لیے, کیونکہ اوبویسلی ہماری بھی کاسٹ ہیں جو انکر ہونی ہے. تو میرے کچھ اسپانسرز ہیں جس میں سے ایک میدان بھی تھا, تو وہ لوگ مجھے پہلی دفعہ بھی میدان کے تھرو ہی ملے تھے. تو میں نے میدان کے اونر ہیں, وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ یار آپ اگر ہماری اسپانسرشپ اماؤنٹ میں یہ چیز بھی ڈال دو کہ آپ ان کی کاسٹ بھی کور کر لو, کیونکہ انہوں نے آپ کی ٹیم کے ساتھ آنا ہی ہے, تو کچھ ایکسٹرا کاسٹ ان کو پے کر دو تاکہ وہ آ کے نا ہمارا ایونٹ بھی کور کر دیں. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی میری ان سے بات ہوئی اور وہ بڑا آفینڈ ہو گئے اس چیز پہ کہ نہیں ہم لوگوں کو یہ الگ سے پے کریں گے تو ہم ان کا کام کریں گے, ورنہ ہم نہیں کریں گے. یہ اس چیز کا رسپانس ہے آپ کو لگتا ہے؟ پھر وہ ایونٹ پہ آئے ہیں, ایونٹ پہ آ کے میں نے ان کو میدان کے علاوہ اندر نہیں گراؤنڈ کے جانے دیا میچز, کیونکہ ظاہر ہے اب وہ اگر میرا کوئی میڈیا پارٹنر نہیں ہے تو میرے کانٹینٹ پہ مارکیٹنگ کیوں کرے. ایسے ہی ہے. تو اب آگے باقی عوام اور آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ وہ وجہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ ہماری اس سے پہلے بات ہوئی, یہ ہسٹری دینا آپ لوگوں کو ضروری تھی تاکہ آپ لوگ. جی جان بھائی یہ بالکل سننے والوں کے لیے یہ جو ہے یہ دیکھنے والوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو کافی چیزیں کلیریفائی کرنی تھی اور آپ سے سننا. ایک اور بھی چیز سوری مس آؤٹ ہو گئی, میں ابھی پوائنٹرز میں پڑھ رہا تھا, ہم پہ یہ بھی کلیم کیا گیا کہ ہم لوگ بڑے ہارٹ لیس لوگ ہیں جنہوں نے ایکسیڈنٹ کے بعد ایونٹ کو کنٹینیو کیا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, اس وقت صبح ایک بہت ڈسٹریسفل سچویشن بن چکی ہوئی تھی اور ہمارے راؤنڈ آف 16 چل رہے تھے. تو وہ 16 ٹیمز جو وہاں پہ کھیل رہی تھی ان میں سے جتنے کیپٹنز اس وقت باہر تھے, میرا خیال ہے 8 سے 9 اس وقت باہر تھے, باقی اندر ٹیمز کھیل رہی تھی. تو ان سب سے جب ہم نے جا کے پرسنلی ڈسکس کیا کہ یار ایک بڑی ایموشنل سچویشن بن گئی ہوئی ہے, سب ایموشنلی اس وقت ڈسٹربڈ ہیں, تو لیٹس وی ہیڈ اے سنڈے, کیونکہ ہمارا ایونٹ سیٹرڈے کو ختم ہو رہا تھا, تو ہم لوگ یہ جو ابھی کے میچز ہیں اس کو آج رات پہ شفٹ کرتے ہیں اور جو رات کے میچز ہیں اس کو کل پہ شفٹ کر کے فائنل سنڈے پہ لے جاتے ہیں. تو لاہور کی 2 یا 3 ٹیمز تھی, انہوں نے اگری کر لیا اس چیز پہ, لیکن جو ٹیمز کراچی اور اسلام آباد سے تھیں انہوں نے کہا کہ ہماری ٹکٹس اور کمٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں تو وی کین ناٹ. اب یار آپ کا پارٹیسپینٹ جس نے آپ کے نام پہ سال میں ایک دفعہ اتنا خرچہ کر کے آنا ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کنٹینیو رکھیں, کیونکہ ہم لوگ باہر بھی کچھ نہیں کر سکتے, ہم ہاسپٹل جا کے بھی کچھ نہیں کر سکتے, ہم لوگ افسوس کر سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں, تو آپ لوگ پلیز اس کو کنٹینیو رکھیں. تو ہم لوگوں نے ان کی بات سن کے کنٹینیو رکھا. پھر اس میں سے ہی 1-2 ٹیموں نے ان کا ری شیئر کر کے پوسٹ کہا ہوا تھا کہ جی وی شوڈ اسٹینڈ اگینسٹ اٹ. بھائی آپ نے اس وقت کہا تھا کہ نہیں ایونٹ ابھی چلاؤ, تو لیکن جب آپ کی ویو چلی اس طرف تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. یار آپ یقین مانیں گے آزاد بھائی کوئی چیز زندگی میں رکتی نہیں ہے, چلتی رہتی ہے, اور آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ یار میں ہاسپٹل بھی چلا جاتا, میں دیکھیں ہاسپٹل میں علاج کس نے کرنا ہے, ڈاکٹر نے نا, ڈاکٹر نے مجھے اس وقت تو نہیں جانے دینا نا اندر, جب جانے دینا ہے میں جا کے مل کے بھی آیا ہوں,
افسوس بھی یا کر لوگوں کے کو ہیں. آپ کی ایونٹ کی اور محنت کی امپورٹنس کا نہیں پتا کہ کتنی محنت لگ رہی ہے آپ لوگوں کو. یار ہم لوگ اتنا زیادہ شدید ڈسٹریس تھے اس وقت ساری سچویشن کی وجہ سے کہ سب کے لیے تو یہ تھا نا کہ یار بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اسٹریس ہے, پھر کسی کے لیے یہ کہ یار میرے میچ لیٹ ہو گئے ہیں تو اسٹریس ہے, کسی کے لیے یہ ہے کہ یار میں نے ابھی ناشتہ کرنے جانا ہے یا میں نے واپس جانا ہے یا میری ٹکٹ ہوئی ہوئی ہے. ایک دو اسٹریس ہے نا سب, یہ سب اسٹریس ہمارے لیے کمبائنڈ تھے. ہمارے لیے سارے اسٹریس کمبائن ہو کے ہمارے پہ تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پہ یہ بھی اسٹریس تھا کہ یار اتنا ایونٹ پہ محنت اور پیسہ لگا کے اینڈ میں اٹ مائٹ گو ڈاؤن ٹو ویسٹ, اور ساتھ کوئی اور الزامات یا کوئی بڑا کیس اللہ معافی دے اور پولیس والے سے ڈیل کرنا صبح صبح میں, اور آج کل حالات ٹھیک ہے. اس قسم کے ہیں. تو وہ سب کے باوجود بھی آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم لوگ اتنے ہارٹ لیس ہیں کہ ہم لوگ ایونٹ کو کنٹینیو کر رہے ہیں. ایونٹ کنٹینیو کرنا کبھی پرائیورٹی نہیں تھی, پرائیورٹی پینک کو کنٹرول میں رکھنا تھی. آپ یہ خیر اس وقت پتہ نہیں کون تھا ادھر سننے والا کون نہیں تھا. میں جب پولیس والے سے باہر ملنے گیا ہوں تو میں اپنی ٹیم کو اس بات کا کہہ کے گیا ہوں کہ ایون ایف وہ مجھے جیل بھی لے جاتے ہیں یا پھر وہاں پہ جا کے پولیس اسٹیشن جا کے بھی کچھ ہوتا ہے تو پلیز آپ لوگ پیچھے مت آنا اور ایونٹ کو کنٹینیو کرنا. کہ نہیں محنت کی بات نہیں ہے سر. اس وقت یہ ہے کہ 16 ٹیمیں جو مجھے کہہ چکی ہیں کہ ہم نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے, ہم نے نہیں سنڈے پہ لے کے جانا, تو اگر میں چلا گیا ہوں اور یہ لوگ پیچھے سے میرے پیچھے آ گئے ہیں تو ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر ایک الگ تماشا ہو رہا ہے. اچھا اذان بھائی, دو آخری سوال ہیں میرے دماغ میں ہیں. آپ نے آف کیمرہ مجھے بولا تھا کہ آپ نے کوئی کیس فائل کیا وہ ڈیفیمیشن کا. جی بالکل, ہم لوگ کیا کیس ہے اور وہ ذرا دیکھیں, وہ اگر اتنے زیادہ کلیمز لگائے جائیں کسی پہ اور اس کلیمز کے کوئی پروفس بھی نہ ہوں اور میرے پاس پروفس ہیں کہ وہ ویسا کچھ نہیں ہوا, تو پھر بنتا ہے میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں نے انسائڈ فٹ بال کے اگینسٹ ڈیفیمیشن اور وہ پیج میں اس کا نام لکھا ہوا ہے, میں اس کے اگینسٹ سائبر کرائم کا کیس ہم لوگ کریں گے. بائی دا ٹائم یہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہوگا تو ان کو یا تو ریسیو ہو چکا ہوگا یا پھر لیگل نوٹس آن دا وے ٹو دیم ہوگا, کہ جو ہمارا تیار ہو چکا ہوا ہے ڈیفیمیشن کا, کہ آپ نے جو ہم پہ الزام لگائے ہیں آئیدر پروو دیم یا پھر ڈیفیمیشن کی ایک وہ جو بھی پینلٹی چارج ہوگی اس کا پینلٹی ہے. یا پھر میں آج بھی دیکھیں, میں اگر لالچ پیسہ ہی ہوتی نا تو میں پھر انہیں کہتا کہ نہیں اب تو وہ کیس ہی ہوگا سر. میں آج بھی اس چیز پہ ریڈی ہوں کہ اگر وہ یہ چیز, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی دھمکی دے رہا ہوں کچھ, اگر وہ پروف کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے اور جو وہ کلیم کریں وہ سچ ہے تو کریں. اگر نہیں کر سکتے اور صرف ایکوزیشن ہے تو پبلکلی اپولوجائز کریں. اگر وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر لیٹس گو ٹو کورٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک لاسٹ کوسچن میرا, مجھے بتائیں کہ بیچ میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے ٹیم اور آپ کو ہراسمنٹ کے کیسز فیس کرنے پڑے, اس چیز کا, اس تمام جو انسیڈنٹ ہوا, ایونٹ ہوا, اس کا آپ کی پرسنل اور فیملی لائف پہ کیا امپیکٹ پڑا؟ آپ کی فیملی نے آپ کو کیسے کنٹرول کیا یا آپ نے ان کو کیسے, کیا مطلب ایک ہوتی نا گھر میں بات چل رہی ہے کہ یار اذان یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو فیملی پہ کیا امپیکٹ پڑا اس چیز کا سارا؟ سر جو آپ ہراسمنٹ کی بات کریں نا, وہ تو پرسنل تھریٹس مجھے تک آئی ہیں فرام اے گائے نیمڈ شہریار خان. مجھے پتہ بھی نہیں ہے وہ کون ہے. نہیں سر, ڈر کس بات کا ہے, وہ عزت موت زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں, اور ابھی بھی یہ جتنا مرضی ڈیفیم کر لیں ہمیں پتہ ہے کہ عزت اللہ نے دینی ہے. اگلے سال ہم پھر ایونٹ کرائیں گے, ہم لوگ اس چیز سے کبھی بھی نہیں بھاگیں گے. اپنی جو بھی اس دفعہ اگر کوئی چیزیں رہ گئی ہیں تو ان کو پورا کر کے کرائیں گے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی زیادہ ٹیمز ہم لوگ آئیں گے اور کیٹر کریں گے. اس کو مینیج کرنے کے بہت سے طریقے ہیں کہ ایونٹ میں ڈے بڑھا دیا, ملٹیپل وینیوز کر دیے, بچوں کے میچز سپریٹ ڈیز پہ کر دیے, تو بہت سے طریقے ہیں, لیکن ہم کریں گے اور انشاءاللہ اللہ عزت دے گا ہمیں. ایک لڑکا ہے شہریار خان, پتہ نہیں کون ہے, پتہ نہیں کس ٹیم سے ہے, وہ کنزیکٹیولی ان باکسز میں گالیاں بھی دے رہا ہے, تھریٹس بھی کر رہا ہے. اس دن بھی مجھے نہیں پتا تھا, لیکن مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اندر آپ کو مارنے کے لیے آنا چاہ رہا تھا, لیکن اس کو لوگوں نے روکا کہ ان کی کیا غلطی ہے, بلا بلا. تو اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو ان کی اس حرکت کی وجہ سے ہمیں, ہماری فیملیز کو, ہمارے دوستوں کو پرسنلی اٹیک کریں. تو یہ چیزیں نا کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے اس طرح کا نا, باؤنس بیک بھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اگلوں کی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگلوں کی فیملیز اور ان لوگوں کے پرسنل لائف میں نا یہ چیزیں نا افیکٹ کرنا شروع کر دیں. ہاں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اٹس آل پارٹ آف اٹ. کہ ہمیں پتہ تھا کہ جب آپ اتنی بڑی چیز کراتے ہو تو اس میں سب ایسا بھی ہوتا ہے. ایک بھائی ہیں جنہوں نے لاسٹ ایئر ہم پہ بہت زیادہ کلیمز کیے, اور جس وجہ سے ہم لوگوں نے اس دفعہ ڈاکیومنٹیشنز بھی پراپرلی چیک کی ہیں اور اس پہ بھی ورکنگ کی اور سنا بھی ان کو.
اس سال ان سے کسی نے ان کے یہ بھی ایک وہی بات ہے کہ پرسنل چیز ہے لیکن ان کے وہ انسٹا اسٹوریز پہ پوچھا کہ وائی ڈنٹ یو سینڈ یور ٹیمس ٹو ایل ایس ٹی یا ایک اسپیسیفک ٹیم ٹو ایل ایس ٹی. تو انہوں نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مائی ٹیلنٹ ویئر اٹ ڈزنٹ میٹر. اچھا یہ کہتے ہوئے ان کی 8 ٹیمز اس اسپیسیفک ٹیم کے علاوہ آلریڈی اس ایونٹ میں رجسٹرڈ تھیں. تو کیا وہ ویسٹڈ ٹیلنٹ ٹیمز تھیں؟ نہیں تھی. صحیح بات ہے. تو یار دیکھو آپ کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے ادھر، ہر کلب کو ہر ٹورنامنٹ کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، ہمیشہ کولیبریشنز بھی کرنے کو تیار رہے ہیں، ہمیشہ اینی کائنڈ آف ہیلپ، اینی کائنڈ آف کانٹیکٹ، اینی کائنڈ آف وینڈر ہم لوگوں نے سب کو ہیلپ کی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ ہمیشہ سب کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار بھی ہیں اور سپورٹ بھی کرتے رہیں گے. تو بس میں یہی کہوں گا کہ یار آپ بھی تھوڑا سا کرٹیک کریں، تھوڑا سا اس چیز کو نا پازیٹیو وے میں بھی لے کے چلو. صرف کرٹیک نہ کرو. اگر اتنا ہی برا ہے تو کیسے چلے گا؟ اگر اتنا ہی برا ہے تو کیسے چل رہا ہے پھر؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور کیوں لوگ آ رہے ہیں؟ ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کریں. آپ پورے پاکستان میں انکلوڈنگ پی ایف ایف کا کوئی ایسا ایونٹ بتا دیں جہاں پہ ایک بچے کو جو شاید 2 مہینے پہلے فٹ بال کھیلنا شروع کیا اس کو پاکستان نیشنل ٹیم کے پلیئرس کے اگینسٹ کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. ایسے ہی ہے. اس کو پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد کی ٹیموں کے اگینسٹ کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. کون سا ایسا ایونٹ ہے جس میں اتنی ورائٹی سے ٹیمز آ رہی ہیں کہ ہر کسی کو اتنا ایکسپوجر مل رہا ہے؟ یار آج آپ یہ بتائیں کہ کرکٹ میں انڈیا کی ٹیم اتنی اسٹرانگ کس طرح ہوئی ہے؟ آئی پی ایل کے تھرو نا. آئی پی ایل کیوں اتنا اچھا ہے؟ پیسے ایک سائڈ پہ رکھ کے، کیونکہ ادھر دنیا کا ہر پلیئر کھیلنے آتا ہے اور ہر بچے کو ایکسپوجر ملتا ہے. تو جب آپ کے ادھر ٹورنامنٹ میں آؤٹ لاز، ایف سی کیوس یا اس طرح کی کئی ٹیمز، بہت سے دوسرے شہروں میں فیلکنز ایف سی وغیرہ یا چھوٹی ٹیمز اور بھی ہیں، یہ تو چلو بڑی ٹیمز کے میں نے نام لیے، لیکن اس طرح کی چھوٹی ٹیمز کتنی ساری ہیں جو کھیل رہی ہیں اگینسٹ عالمگیر غازی، اگینسٹ عبداللہ شاہ، اگینسٹ آپ کے یہ جو ابھی فٹ سال کی ٹیم ساری، زہیر گوندل ہو گیا آپ کا، آصف ہو گیا آپ کا، حمزہ نصرت، حیان خٹک، آپ کے یہ حسن، ساری ٹیم 18، ساری ایسے گارڈن، ساری عبدال ایف سی، ساری فورزا کراچی، ساری اس طرح کی بڑی ٹیمز جن کے وچن ایف سی ہو گئی، بلیک ایگل ہو گئی، جن کے پلیئرز افغانستان لیگ میں کھیل رہے ہیں، پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں، وہ آگے فٹ سال ایل ایس ٹی میں کھیل رہے ہیں. آپ کو ان کے خلاف کھیلنے کا اور سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. آپ کو وہ لائم لائٹ مل رہی ہے کہ یار آپ نے اتنی بڑی ٹیم یا پلیئر کے اگینسٹ گول سکور کیا یا میچ جیتے یا کچھ بھی جیتے. تو کس لیے جو آپ نے آخر میں بات کی ہے یہ وہ بات ہے جو میرے خیال سے ابھی تک کسی نے بھی نہیں سوچی ہوگی، اور یہ سوچنے کی واقعی ضرورت ہے کہ مطلب آپ یہ پازیٹیو سائڈ دیکھیں کہ ٹورنامنٹ میں اگر آپ لوگوں کو اتنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کھیلنے کا موقع مل رہا ہے، سوری اگر میں کسی کا نام یا کسی ٹیم کا نام مس کیا ہو، کیونکہ وہ سب کو پورا کریڈٹ ہے. اذان بھائی لاسٹ کوسچن، ایل ایس ٹی 13 اگلے سال ہی ہوگا؟ اگلے سال ہی. اور اب ہم لوگ ایک موسٹ پرابلی نو پرومسز، لیکن انشاءاللہ جون 6 کو ایل ایس ٹی کی 20th اینیورسری ہے، 2 ڈیکیڈس کمپلیٹ ہو جائیں گے ایل ایس ٹی کو بنے ہوئے. تو ہم لوگ انشاءاللہ پلان کریں کہ جون میں ایک ایونٹ کرائیں وچ ول بی ڈفرینٹ فرام دس ایل ایس ٹی. اس میں کچھ اسپورٹس ڈفرینٹ بھی ہوں گی. کوشش کریں گے کہ بیڈمنٹن، سوئمنگ، یہ سب بھی آ جائے. بگ ہٹ دیں گے یا کوشش تو پوری ہوگی. اور ہم لوگ فٹ سال میں یہ پلان کر رہے ہیں کہ جو ایک ٹی سی ایل کے ایونٹ پہ ہم پہ ایلیگیشنز لگے تھے کہ جی ہم لوگوں نے 4-5 ٹیمیں، ہم لوگ 12 ٹیمز فرام آل اوور لاہور انوائٹ بیسڈ، آل اوور پاکستان انوائٹ بیسڈ پہ ایک فٹ سال کا ایونٹ پلس پیڈل، سوئمنگ، بیڈمنٹن، اس طرح کے. ہاں کہ ہم لوگ کریں گے. اگر تو وہ انشاءاللہ سکسیزفل ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اب آگے آنے والے سالوں سے ایل ایس ٹی 2 ٹائمز ایئر بھی ہونے لگا. میں ایگزیکٹلی آپ سے یہ پوچھنے لگا تھا کہ آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ ایل ایس ٹی 13-1 اور ایل ایس سی 13-2 کروایا جائے اگلے سال؟ نہیں، وہ مطلب ہم لوگ اس ایونٹ کا چام کبھی بھی نہیں ختم کریں گے کہ اس کو ڈیوائڈ کریں. جو دوسرا ایونٹ ہوگا وہ بالکل ڈفرینٹ نیچر کا نہیں ہے. میں اذان بھی بہت آپ نے اچھا ایونٹ کروایا اور آپ کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے، اور جو کوالٹی آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے. یہ سننے والوں کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ یار اونچ نیچ ہوتی ہے، آپ بھی انسان ہیں، جو سن رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں. تو بہت میگا ہٹ ایونٹ تھا. میں پرسنلی وہاں پہ تھا تو میں یہ آپ کو کہہ بھی سکتا ہوں، میں کسی ریسورسز نے مجھے گھر بیٹھ کے نہیں کہا کہ بھائی بڑا اچھا ایونٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون بھی دے، اور سب سے زیادہ آپ سے بڑھ کے اس کی بچے کی فیملی کو سکون دے اور اس کو صحت دے. بچے کو ہم سب کو دعا مانگنی چاہیے اس کے پیرنٹس کے لیے. کیا مطلب میں بھی ایک پیرنٹ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے بچوں کی. تو وہ تو بچے کی اللہ معافی دے جان جاتے آتے بچی ہے، اور بھی بچے زخمی ہوئے بیچ میں نے فوٹیج میں مائنر انجریز ہیں جس میں کسی کے وہ نی پہ چوٹ لگ گئی، کسی کے آرم پہ. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے، ان کی فیملی کو حوصلہ دے، آپ لوگوں کو حوصلہ دے، آپ لوگوں کو نیکسٹ ایونٹ کروانے کا بھی ہمت دے، اور آپ لوگ بغیر کسی ایلیگیشنز کے آپ یہ ایونٹ کروائیں.
اور بیسٹ آف لک اور تھینک یو سو مچ کہ آپ اس پوڈ کاسٹ پہ آئے. اور میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں ڈائریکٹ آپ سے اس ٹاپک پہ بات کر سکوں اور بڑے ایکسکلوسیولی ہم نے آپ سے بات کی, کیونکہ آپ اس سے پہلے LST12 کے بعد ابھی تک آپ کہیں جا کے آپ نے کچھ بات نہیں کی ہوئی تھی. میں چاہ رہا تھا کہ میں خود بھی چاہ رہا تھا کہ آپ آگے لوگوں کو ایکسپلین کریں بجائے اس کے کہ لوگ من کریں. تو یہ ایکسپلین کرنا, اور کافی لوگوں کو میسج بھی آپ نے دیا اپنے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو, تو ان کو میسج مل گیا ہوگا. بٹ دین اگین آپ کی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو. گائز آپ نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھا اور آئی ہوپ کہ کافی چیزیں جو کلیریفائی ہو گئی ہوں گی ان کے تھرو سے. اگر نہیں کلیریفائی ہوئی تو ہضم کر لیں, پی لیں غصہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسپورٹس کو اسپورٹس ایونٹ رہنے دیں, اور LST13A اور B کا ویٹ کریں. انشاءاللہ 2 ایڈیشنز کا ویٹ کریں. اور اذان بھائی انشاءاللہ LST13 میں بھی آپ کچھ نئے امینڈمنٹس کریں گے. ظاہر بات ہے ہر سال جب وہ بڑھتا جاتا ہے, تو ہم ان کو تھینک یو کرتے ہیں آپ کو ونس اگین اذان بھائی, اور سی یو ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ. اللہ حافظ.